مشکات المصابیح دعاؤں کا بیان چل رہا ہے اور بہت دور تک چلے گا۔ دیکھو یہی ہے نا، وعن بریدہ، اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن بریدة رضی اللہ تعالی عنہ قال شکا خالد بن الولید الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ شکایت کی کس بات کی؟ فقال یا رسول اللہ، کہا حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ما انام اللیل من العرقی، میں رات میں سکون سے سو نہیں پاتا ہوں، ڈر کی وجہ سے، بے خوابی کی وجہ سے۔ یہ خواب میں تھوڑے سے یہ ہو جاتا کبھی کبھی، بے خوابی جسے کہتے ہیں اور ڈر جسے کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایسے ہوتا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، اذا اویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر پر چلے جاؤ سونے کے لیے، فقل، تو اس دعا کو پڑھ لیا کرو، سب ڈر دور ہو جائیں گے۔ کون سی دعا؟ اللہم رب السماوات السبع ما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین ما اضلت کل جارا من شر خلقک کلہم جميعا ان یفرط علی احد منہم او ان یبغی عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک لا الہ الا انت۔ یہاں تک ہے جی۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث لیس اسنادہ بالقوی والحکیم بن زہیر الراوی قد ترک حدیثہ بعض اہل الحدیث۔ الفصل الثالث، یہ بھی دعا دیکھو تیسری فصل میں۔ عن ابی مالک، حضرت ابو مالک سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اصبح احدکم، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی صبح ہو جائے کسی کو، فلیقل، تو اس دعا کو پڑھ لیا کرے۔ کون سی دعا؟ اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم، فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ، برکتہ نہیں پڑھنا، بر نہیں پڑھنا، برا پڑھنا، را پر زبر لگا دینا، برکتہ، اس کو لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ برکت اردو لفظ ہے، برکت یہ عربی لفظ ہے، تو عربی میں آئے گا تو بارا اور اردو میں آئے گا تو بر۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ یہ جو ہے آپ جو دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ و برکت اللہ، و برکت اللہ نہیں پڑھنا ہے، اٹ از رانگ، یہ غلط ہو جائے گا۔ برکت اللہ و برکت اللہ اسی طرح پڑھنا ہے۔ وبرکتہ وہداہ واعوذ بک من شر ما فیہ ومن شر ما بعدہ، ثم اذا امسی، ما بعدہ تک دعا ہو گئی، آگے فرماتے ثم اذا امسی، پھر جب شام ہو جائے، فلیقل مثل ذلک، تو اسی طریقے سے شام میں بھی کہہ لیا کرو، شام میں بھی اسی دعا کو پڑھ لو، کیا ٹینشن ہے، دعا ہی دعا ہیں، پڑھنے والا ہو۔ وعن عبد الرحمن ابن ابی بکرہ قال، فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی بکرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قلت لابی، میں نے اپنے ابا جی سے کہا، کن سے؟ ابو بکرہ سے، یا ابتی اسمعک تقول کل غدات، اے ابو جان، اے ابا جی، میں آپ کو سن رہا ہوں روزانہ اس دعا کو پڑھتے ہوئے۔ کون سی دعا؟ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ آپ اس دعا کو پڑھ رہے ہیں روزانہ، صبح میں تکررھا ثلاثا، اور 3 مرتبہ اس کو آپ دہراتے ہیں۔ حین تصبح، جب صبح ہوتی ہے تو 3 مرتبہ دہراتے ہو، وثلاثا حین تمسی، جب تمہیں شام ہوتی ہے تو ابھی تم اسے 3 مرتبہ پڑھا کرتے ہو۔ بات کیا ہے؟
فقال، ابا جی نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے، یا بنیا اے میرے بچے بات یہ ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بہن، کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، اس طرح دعا مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ، فرماتے ہیں مجھے پسند ہے یہ بات کہ میں اللہ کے نبی کے طریقے کو اختیار کروں۔ اس دعا کو پڑھتے ہیں، اسی لیے کون سی دعا ہے؟ بڑی عجیب و غریب دعا ہے، دیکھو، اللہم عافنی فی بدنی، بدن کی عافیت، اللہم عافنی فی سمعی، کانوں کی عافیت، کانوں سے گانے وغیرہ سنانا نہ ہو، کان اس سے بچیں۔ اللہم عافنی فی بصری، آنکھوں کی حفاظت، چاہے موبائل کے ذریعے سے بد نظری ہو یا نارملی سامنے سے بد نظری ہو، ان سب سے۔ لا الہ الا انت، فرماتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے، یہاں تک ہی ہے دعا، بس یہ ہے جی بات۔ دیکھیے آگے، اور دیکھیے دو مسئلے یہاں پر آپ کو میں ذکر کرنا چاہوں گا آپ کے فائدے کے لیے۔ ذخیرہ احادیث میں دو روایتیں ہمیں اس ٹائپ کی ملتی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ملتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر تھے، اور آپ کی ازواج مطہرات میں سے بھی دو تھیں، غالباً حضرت حفصہ حضرت عائشہ ہیں، یا حضرت عائشہ کے بعد حضرت ام سلمہ ہیں، دو بیویاں تھیں بہرحال وہاں پر۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، صحابی رسول ہیں، نابینا ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے صحابی رسول تو دیکھ نہیں سکتے، وہ آئے حضور سے دعا سلام کی، کچھ بات کرنی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پردہ کر لو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جی یہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے، حضور نے فرمایا یہ نہیں دیکھ سکتے، آپ تو دیکھ رہے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مستورات کو بھی مردوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، غیر محرم مردوں کو مستورات کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک روایت تو یہ ملی، اس کا رزلٹ یہ بنا۔ دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اما عائشہ ہیں، دونوں موجود ہیں، اور صحابہ کرام مسجد حکمی جسے کہتے ہیں، باہر والا حصہ جو ہوتا ہے، مسجد کا خارجی حصہ جو خالی پڑا ہوا تھا، اس میں مشق کی جا رہی تھی، جنگ کی، جہاد کی مشق، یعنی تیر اندازی کی مشق، تلوار بازی کی مشق، پریکٹس جو ہوتی ہے وہ کی جا رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر اپنی گردن رکھ کر کے، ٹھوڑی رکھ کر کے حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی ان سب کو، اور حضور ان کو دکھا رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرد تو نہیں دیکھ سکتا عورت کو، لیکن عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے۔ اس کا رزلٹ یہ بنا۔ اب آپ کا ذہن گھومے گا کہ ایک سے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مردوں کو بھی عورت کے لیے غیر محرم مردوں کو دیکھنا صحیح نہیں ہے، اور ایک سے پتہ لگ رہا ہے کہ صحیح ہے، تو دماغ گھومے گا آپ کا، اس لیے میں آپ کو رزلٹ دے دیتا ہوں اس کا۔ نتیجتاً بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ عام مسئلہ تو یہی ہے کہ عورت غیر محرم مرد کو دیکھ سکتی ہے، لیکن غیر محرم مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا، عام مسئلہ تو یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی تقوی طہارت میں کوئی عورت زیادہ ہو جائے، کوئی تقوی اور طہارت کے اندر یعنی ذہنی پاکیزگی اور اللہ والی بن جائے، بہت اچ کوالٹی، اور وہ تمام کے تمام فتنوں سے محفوظ بھی رہے، اس لیے کہ جو مستورات غیر محرم مردوں کو دیکھتی ہیں وہ فتنے سے محفوظ کم ہی رہ پاتی ہیں، اس لیے وہ فتنے سے محفوظ کم ہی رہ پاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رہ تو سکتی ہیں محفوظ، لیکن اس میں کوئی فتنے والی بات بھی پیدا ہو سکتی ہے، چانس ہے اس میں۔ لیکن جو مستورات غیر محرم مردوں کو بھی نہیں دیکھتی ہیں، یعنی غیر محرم مرد تو عورت کو نہیں دیکھے گا، بالکل کوئی ہے نہیں گنجائش، لیکن غیر محرم مرد کو بھی عورت نہ دیکھے، یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو دونوں روایتیں ثابت ہو جاتی ہیں کہ عام مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی فتنے کا خوف نہ ہو تو غیر محرم کو عورت دیکھ سکتی ہے،
کوئی اگر خوف نہیں ہے ایسا فتنے کا، نارملی یہی ہوتا ہے، لیکن کوئی عورت اگر اس سے آگے بڑھنا چاہتی ہے، کوئی اللہ والی اور آگے بڑھنا چاہتی ہے تو غیر محرم مردوں کو بھی نہ دیکھے، یہ تقوی کی اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ کس میں رہنا چاہتی ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، بہترین انجام تو متقیہ اور متقی لوگوں ہی کا ہے، متقی مرد ہوں یا متقی عورتیں ہوں، بہترین انجام تو انہی لوگوں کا ہے۔ بہرحال یہ بات میں نے بڑی وضاحت سے بتائی آپ کو، اب آپ خود کریں گے فیصلہ اس کے اوپر۔ یہ ہے جی، اگر فتنے میں پڑنے کا خوف ہوتا ہے تو نامحرم مرد کو دیکھنا ناجائز ہے، وہ تو صاف ہے بالکل بات، لیکن اگر کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو نامحرم کو اگر کسی عورت نے دیکھا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ تقوی طہارت کی وجہ سے اگر نہ دیکھے تو بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے جی، وعن عبداللہ بن ابی اوفا قال، فرماتی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح ہوتی تو اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ قال، یہ دعا پڑھتے کون سی؟ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ والکبریاء والعظمت، عظمت نہیں پڑھنا، عظمت اردو لفظ ہے اور عظمت یہ عربی لفظ ہے، تو والعظمت للہ والخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ، اللہم اجعل اول هذا النہار صلاحا واوسطہ نجاحا وآخرہ فلاحا یا ارحم الراحمین۔ ذکرہ النووی، یہاں تک ہو گئی دعا، یا ارحم الراحمین تک، آگے جو ہے ذکرہ النووی فی کتاب الاذکار، امام نووی نے اس کو ذکر کیا ہے کتاب الاذکار کے اندر، بروایت ابن سنی کی روایت کے حوالے سے دعا تو پوری ہو چکی ہے۔ وعن عبد الرحمن بن ابزہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اصبح، جب صبح ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ دعا یہاں سے شروع ہے، اصبح یہ تو ہو گیا، آگے سے دعا شروع ہے، اصبحنا یہاں سے شروع ہے، اصبحنا علی فطرۃ الاسلام و کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یہ ہے جی، دیکھیے آگے، باب الدعوات فی الاوقات، مختلف اوقات میں مختلف دعاؤں کا بیان۔ اس روایت کو آپ مولبن سے جو ہے پڑھ لینا، دیکھ لو میں عبارت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه ان يقدر بینہما ولد فی ذلک لم یضرہ شیطان ابدا۔ شیطان سے اس میں ہر طرح سے حفاظت ہے۔ دیکھیے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول عند الکرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے وقت میں کہا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا هو الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم، متفق علیہ۔ یہ ہے جی، چلو یہ روایت آپ نے نہیں، بخاری میں ہے روایت۔ وعن سلیمان بن سرد قال استبر اللہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، بول چال ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ونحن عنده جلوس، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا ہونا چاہیے، قد احمر وجهه، فرماتے ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو برا بھلا کہا اس حالت میں کہ بڑے غصے میں تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، انی لأعلم کلمۃ، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، لو قالها، اگر یہ شخص اس کو کہہ لے غصے کی حالت میں، لذهب عنه ما یجد، تو وہ غصہ ختم ہو جائے گا جو اس کو آ رہا ہے، یجد من الغضب، جو غصہ اس کو آ رہا ہے وہ اس کا ختم ہو جائے گا، اور وہ کیا کلمہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس لفظ کو آپ لوگ پڑھ لیا کرو۔ فقالوا للرجل، فرماتے ہیں اس شخص سے کہا لوگوں نے،
الا تسمع ما یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو سن نہیں رہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں؟ قال، تو اس نے کہا انی لست بمجنون، میں کیا پاگل ہوں؟ میں کیا پاگل ہے؟ نہیں، یہ مجھے آواز جا رہی ہے، مجھے آواز جا رہی ہے۔ میں کیا پاگل ہوں؟ یہ کہہ دیا، میں کوئی دیوانہ ہوں؟ ارے ہاں مجھے آواز آ رہی ہے۔ بہرحال ہمیں تو یہ ہوا معلوم یہاں سے کہ غصہ اگر آ جائے تو اس کے اتارنے کے لیے جو ہے کیا بولتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ ویسے تو ہر چیز میں ہے، یہ کلام پاک میں بھی آیا ہوا ہے نا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان تمہیں بہکائے تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو یعنی اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ کیا پڑھنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو شیطان سے بچانے کے لیے بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی یہ چیز ہے، لیکن شیطان تو ہم سے الٹا بچ رہا ہے آج کل۔ شیطان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ 15ویں صدی کے لوگ جو ہیں ایسے کام کر رہے ہیں غلط، کہ شیطان خود یہ سوچ رہا ہے کہ میں تو خود حیران ہوں کہ یہ آئیڈیا میرے دماغ میں نہیں آتے ہیں، یہ اس کے دماغ میں آتے ہیں، یہ حضرت انسان کے دماغ میں آتے ہیں۔ افسوس ہے حضرت انسان پر، افسوس ہے حضرت انسان پر، غلطی خود کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ شیطان تو شیطان ہے ہی۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کا شخص جس نے یہ کیا ہے ایسا کہ میں کیا پاگل ہوں، اس طرح کے الفاظ، کہ شاید کہ وہ لگ جو ہے منافق ہوگا۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ بتایا کہ شاید اس طرح کا جو لوگ ہوتے ہیں وہ گنوار ہوتے ہیں، یعنی یہ مان لیجئے کہ کیا بولتے ہیں، کوئی دیہاتی ہوگا اس طرح کا، اکھڑ مزاج جسے کہتے ہیں، اکھڑ مزاج کوئی ایسا شخص رہا ہوگا، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ شاید کہ وہ منافق رہا ہو، لیکن بہرحال اللہ ہی جانے صحیح بات۔ بس اسے اتنا ہی رہنے دو۔ دیکھیے ہدایہ، پڑھتے رہو چلتے پھرتے، جیسے ہی غصے کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جائیں فوراً پڑھتے رہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ۔ یہ ایک ہی ڈھنگ نہیں ہے، کئی سارے ڈھنگ ہیں۔ ایک یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جا کر کے وضو کر لے وہ آدمی، اور بڑھیا بات، یعنی اگر وہ جا کر وضو کرے گا تو غصہ انشاءاللہ ٹھنڈا ہی ہو جائے گا۔ اور اس ٹائم جاڑے کا موسم ہے، ہو سکے وضو کرنے سے 5 منٹ پہلے غصہ ٹھنڈا ہو جا، یا وضو کے نام سے ہی ٹھنڈا ہو جا، جیسا موسم ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اس سے بھی نقصان کم ہو جاتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ پانی پی لو، یہ یعنی اپنی پوزیشن کو چینج کر لو، کھڑے ہیں تو بیٹھے، بیٹھے ہیں تو لیٹے، یا کچھ بھی کام میں لگ جاؤ، پانی پی لو یا وضو کر لو، یہ ہے جی، یا پھر اس کو پڑھ لو۔ اب کہو گے سب سے آسان تو یہی والا ہے، یہ ہے جی بات۔ اگر اس سے بھی نہ ہو تو پھر اگلی سٹیج اپناؤ، پانی پی لو، اس سے بھی دور نہ ہو تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھو تو لیٹ جاؤ، اس سے بھی دور نہ ہو تو پھر وضو کر لو، انشاءاللہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا غصہ۔ غصے والا آدمی کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، یاد رکھنا، غصے والے شخص کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اگر کسی اور کا کوئی سامان توڑ پھوڑ بھی دیا تو دے گا کون اس کے پیسے؟ وہ بھی یہی دے گا، تو نقصان اپنا ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ شخص جو ہے غصے والا، یہ شخص اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور کسی کا کیا کر لے گا۔ اللہ نے دیکھو جی ہدایہ دیکھیں جی، قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى، اور اگر مولا نے اسے آزاد کر دیا، كَمَا لَقِيَهُ، جیسے کہ وہ ملا، ایک آدمی لے کر کے آگے، لو جی آپ کا غلام، جیسے ہی ملا فوراً اس آقا نے اسے آزاد کر دیا۔ تب یہ نہیں کہا جائے گا بھائی میں نے تو آزاد کر دیا، بھیا میں تو تمہیں 40 درہم دیتا ہوں نہیں، اب اس کی لانے کی مزدوری جو ہے میں نہیں دیتا، غلط بات۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مل کر کے اس نے آزاد کیا، سارا قابضاً بالعتاق، اس آزاد کرنے سے وہ قبضہ کرنے والا شمار ہوگا۔ جیسے قبضہ کرنے والا ہوتا ہے، قبضہ کرنے کے بعد وہ چاہے اسے آزاد کرے یا چھوڑے، مرضی، لیکن جو سامنے والا لایا ہے اسے
گاڑی پر بٹھا کر کے لایا یا اس کو پکڑ کر کے لایا ہے بھگوڑے غلام کو، اس کی مزدوری ملے گی۔ کما فی العبد المشتری، جیسا کہ وہ غلام جو کہ خریدا گیا ہو۔ یعنی پکڑنے والے کو مزدوری ملتی ہی ملتی ہے ہر حال میں، جیسے کہ خریدے ہوئے غلام کے اندر ہوتا ہے کہ اس میں بھی مزدوری ملتی ہی ملتی ہے۔ وَقَضَا إِذَا بَاعَهُ مِنَ الرَّادِّ، اور اسی طریقے سے جب کہ بیچ دیا اس کو لوٹانے والے سے، لِسَلَامَةِ الْبَدْلِ لَهُ، بدل اس کے بدل کی، اس کے لیے سلامتی کی وجہ سے، اس کے لیے بدل کی سلامتی کی وجہ سے۔ والراد، اور لوٹانے والا، وَإِنْ كَانَ لَهُ حُكْمُ الْبَيْعِ، اگرچہ اس کے لیے بیع کا حکم ہے، لَكِنَّهُ بَيْعٌ مِّن وَجْهٍ، لیکن یہ بیع ہی ہے، خرید و فروخت ہی کہلائے گی، مِّن وَجْهٍ، ایک طریقے سے۔ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ النَّهْيِ الْوَارِدِ، پس نہیں داخل ہوگی وہ اس نہیں کے، اس منع کیے ہوئے حکم کے جو کہ وارد ہوا ہے۔ عن بیع ما لم يقبض، اس چیز کی بیع سے منع کیا گیا ہے کہ جس کا قبضہ نہ کیا گیا ہو۔ فجازہ، پس یہاں پر یہ جائز ہے۔ قال صاحب قدوری فرماتے وینبغی، اور مناسب ہے، اذا اخذہ، جب کہ وہ پکڑ لے، جب اس نے بھگوڑے غلام کو پکڑا تھا، مناسب تو بات یہ تھی کہ ان یشہد، اس پر گواہ بنا لے کہ انہ یاخذہ، کہ بے شک وہ جو اس کو پکڑ رہا ہے، لیردہ، اس لیے پکڑ رہا ہے تاکہ اس کے مالک کو لوٹائے گا۔ یعنی اپنے لیے نہیں پکڑ رہا ہوں، آج کل لوگ اپنے لیے پکڑتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے اس بات کا۔ ابھی جو ہے چند دن پہلے ہی ہم ایک جگہ جا رہے تھے بیان کے اندر، تو ہمارے ایک ڈرائیور کو فون آیا کہ فلاں فلاں جگہ پر ایک شخص ہے، وہ بہار کا ہے، مزدور ہے، وہ کام کرتا ہے وہاں، وہ مزدور فون کر رہا ہے کہ تم مجھے یہاں سے چپکے سے گاڑی سے لے جاؤ، گاڑی سے چپکے مجھے یہاں سے لے جاؤ، اور لے جا کر کے اپنے یہاں رکھو، میں آپ کے یہاں کام کروں گا۔ تو بہرحال وہ جو ہے اس کی گاڑی بک تھی، اس لیے اس نے مجھے بتا دیا کہ میری گاڑی بک ہے، مجھے وہاں جانا ہے ایسے ایسے۔ میں نے ایسے کیسے ہوگا، وہ تو ان کے ہاں رہ رہا ہے، کہ ہاں ان کے ہاں رہ رہا ہے، لیکن وہ گاؤں سے باہر آ جائے گا، ہم اسے گاڑی میں ڈال کے بھاگ جائیں گے۔ اچھا، میں نے یہ بھی ہوتا ہے؟ ہاں یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جی، تو اپنے لیے لے رہا ہے یا لوٹانے کے لیے لے رہا ہے، یہ چیز ہے سمجھنے کی۔ تو اپنے لیے لے گا تو حکم الگ ہے جو اوپر آیا ہے، اس کو مزدوری کا جو ہے کیا بولتے ہیں، لوٹاتے وقت میں پیسے لینے کا اختیار ہی نہیں ہونے کا مزدوری کا۔ تو کہتے ہیں ان یشہد انہ یاخذہ لیردہ، فرماتے ہیں کہ بے شک وہ اس کو پکڑ رہا ہے تاکہ لوٹا دے گا، اسے لوٹانے کے لیے پکڑ رہا ہے، مالک کو اس بات پر گواہ بنا لے۔ فالاشہاد حتم فیہ علیہ علی قول ابی حنیفہ محمد رحمہ اللہ تعالی۔ یہ ہے جی، کہاں گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گواہ بنانا حتمی ہے، ضروری ہے۔ فالاشہاد، گواہ بنانا، حتم فیہ علیہ، اس مسئلے میں اس کے اوپر لازم ہے، امام اعظم اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ حتی لو ردہ من لم یشہد وقت الاخذ، یہاں تک کہ اگر لوٹا دیا اس شخص نے جس نے پکڑتے وقت گواہ نہیں بنایا تھا، لا جعل لہ، تو اس کو کوئی انعام نہیں ملے گا، عندہما، امامین طرفین کے نزدیک۔ اور فرماتے ہیں لأن ترک الاشہاد، اور یہ گواہ بنانے کا چھوڑ دینا، امارتن، یہ ایک ایسی علامت ہے، گواہ نہیں بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے انہ اخذہ لنفسہ، کہ بے شک وہ اپنے لیے ہی پکڑ رہا ہے۔ اگر گواہ نہیں بنا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، صاف ستھرا دال میں کالا ہے۔ اگر یہ گواہ مطلب بنا دے گا تو ظاہر سی بات ہے، لوگ کہیں گے بھی تم نے تو ہمیں گواہ بنایا تھا اس بات کے اوپر کہ تم اس غلام کو لوٹاؤ گے، تم تو یہیں رکھ کر کے کام کرا رہا ہو، تم کہاں اس کو جو ہے لے کر کے جا رہا ہو واپسی، تو لوگ کہیں گے نا اس بات کو۔ یہ ہے جی بات۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، لأن ترک الاشہاد امارۃ، علامت ہے، امارہ مانے انہ اخذہ لنفسہ، بے شک اس نے اس غلام کو اپنے ہی لیے پکڑا ہے۔ وصار، وہ ایسا ہو گیا، کما، جیسا کہ اذا اشتراہ من الآخذ،
کہ لینے والے سے پکڑنے والے سے اس نے اس کو خریدا ہو، او اتہبہ یا اس کو ہبہ کیا ہو، او ورثہ یا اس کو وراثت میں مل گیا ہو، فردہ علی مولاہ بس لوٹائے گا اس کو اس کے آقا پر، لور جو ہے لا جعل لہ اس کے لیے کوئی انعام نہیں ہوگا، لأنہ ردہ لنفس اس لیے کہ اس نے لوٹایا اپنے آپ کے لیے، الا اذا اشہد مگر یہ کہ مگر جب کہ گواہ بنا دیتا انہ اشتراہ کہ بے شک اس نے خریدا ہے اس کو، لیردہ تاکہ وہ اس کو تاکہ وہ اس کو لوٹائے، فیکون لہ الجعل تب تو اس کے لیے انعام ہو سکتا تھا، وہو متبرع اس حال میں کہ اب تو وہ تبرع کرنے والا ہے، احسان کرنے والا شمار ہوگا، فی ادائی ثمن کی یعنی قیمت کی ادا کرنے میں، گواہ نہیں بنائے گا نقصان اٹھائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْعَابِقُ اور اگر ہو بھگوڑا غلام رہنن یعنی اگر بھگوڑا غلام رہن کی صورت میں تھا، گروی رکھا ہوا تھا، آقا نے پہلے سے ہی کسی شخص کے پاس میں اس کو گروی رکھا تھا غلام کو، اب جس کے پاس گروی رکھا تھا آپ کو تو معلوم ہی ہے اس کو مرتہن کہتے ہیں، جس لالا کے پاس عام طور پر یہی لوگ رکھتے ہیں گروی سامان، لالا یا مسلم فنڈ، تو گروی رکھنے والی جو جگہ ہوتی ہیں تو لالا جی کہلائیں گے مرتہن، اور یہ رہن رکھنے والا آقا یہ کہلائے گا راہن، اور یہ غلام یہ کہلائے گا رہن ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْعَابِقُ اور اگر ہو بھگوڑا غلام رہن کی صورت میں ہو، فَالْجُعْلُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ تو انعام جو ہوگا وہ مرتہن کے اوپر ہے، پھر لالا جی کے پاس رکھا ہم نے تو غلام اپنا رہن کے طور پر، وہاں سے بھاگا ہے تو اب جو آدمی لایا ہے واپس لوٹا کر کے تو اس کی قیمت یہی دے گا لالا جی، یہ اس نے کہ کیا پتہ وہاں سے بھگایا ہے یا اس نے کیسے دیکھ بھال نہیں کری ہے، لِأَنَّهُ أَحْيَا مَالِيَّتَهُ بِالرَّدِّ وَهِيَ حَقُّهُ اس لیے کہ اس نے زندہ کیا اس کی مالیت کو لوٹا کر کے اور وہی اس کا حق ہے، اِذِ الْإِسْتِيفَاءُ مِنْهَا اس لیے کہ پورا دینا اس سے، وَالْجُعْلُ بِمُقَابَلَةِ إِحْيَاءِ الْمَالِيَّةِ اور انعام جو ہوتا ہے مال کے زندہ کرنے کے مقابلے میں ہوتا ہے، فَيَكُونُ عَلَيْهِ تو وہ اسی پر ہوگا، اسی مرتہن پر ہوگا، والرد فی حیات راہن رہن کرنے والے کی زندگی میں لوٹانا، وبعدہ اور اس کی موت کے بعد لوٹانا، سواء یہ برابر ہے، دونوں طرف سے بات برابر ہے۔ 1 منٹ ہولڈ رکھیں گے آپ، دیکھو جی والرد فی حیات الراہن رہن رکھنے والے کی زندگی میں لوٹانا، وبعدہ اور موت کے بعد لوٹانا، سواء یہ برابر ہے، لأن الرہن اس لیے کہ رہن لا یبطل بالموت یہ موت سے باطل نہیں ہوتا ہے۔ اچھا جی چلو بس اتنے رہنے دو، سبق تو ہو گیا کسی حد تک، یاد کرنے لائق تو ہو گیا تمہارے۔ مسلم شریف جلد ثانی کتاب احوال المنافقین بیان ہوئے ہیں، اس کے بعد میں یہ باب تمہاری کتاب میں نہیں ہوگا، بعض کتابوں میں ہوتا بعض کتابوں میں نہیں ہوتا۔ باب ابتداء الخلقی مخلوق کی ابتدا کیسے ہوئی، وخلق آدم علیہ السلام حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس طریقے سے ہوئی، یہ ہے بس اس باب کے اندر، جو آپ کی کتاب میں یہ باب نہیں ہوگا۔ دیکھو وبه قال حدثني سريج بن يونس وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پکڑا، فقال اور یوں فرمایا، خلق اللہ عز وجل التربۃ یوم السبت کہ اللہ پاک نے پیدا کیا تربہ مانے مٹی کو، یوم السبت ہفتے کے دن، وخلق فیہا الجبال یوم الاحد اور اس میں پیدا کیا پہاڑوں کو ہفتے کا نام اتوار کے دن، وخلق الشجر یوم الاثنین اور درختوں کو پیدا کیا پیر کے دن، وخلق المکروہ یوم الثلاثاء اور پیدا کیا مکروہ چیزوں کو بدھ کے نام منگل کے دن، وخلق النور یوم الاربعاء اور بدھ کے دن اللہ پاک نے نور کو پیدا کیا، وبث فیہا الدواب اور اس میں پھیلا دیا جانوروں کو چوپایوں کو، یوم الخمیس جمعرات کے دن، وخلق آدم علیہ السلام بعد العصر
اور پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو عصر کے بعد من یوم الجمعہ جمعے کے دن فی آخر الخلق مخلوقات کے آخر میں پیدا کیا فی آخری ساعت من ساعت الجمعہ جمعے کی گھڑیوں میں سے آخری گھڑی میں آخری وقت میں فی ما بین العصر الی اللیل جو کہ عصر کے اور رات کے بیچ میں ہے عصر اور رات مطلب مغرب اور عصر کے بیچ مغرب سے رات شروع ہو جاتی قال ابراہیم اسی لیے اس وقت میں دعا کا بھی اہتمام ہونا چاہیے دعائیں پڑھنی چاہیے قال ابراہیم حدثنا البسطامی وهو الحسین بن عیسیٰ وسہل بن عمار وابراہیم بن بنت حفص وغیرهم عن حجاج بهذا الحدیث باب یہ بھی باب تمہاری کتاب میں نہیں ہوگا لیکن یہ ہماری کتابوں میں ہوا کرتا ہے باب فی البعث والنشور وصفۃ الارض یوم القیامہ یہ باب ہے حشر و نشر کا باب اور قیامت کے دن زمین کی صفت کا بیان یہ آپ کی روایت ہوگی وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر بن ابی کثیر قال حدثني ابو حازم بن دینار عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء عفراء لوگوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن سرخ مائل سفید زمین میں سرخ مائل سفید زمین میں عفرا یہ ہو گئی سرخ مائل بیضا سفید اور زمین سفید زمین میں جو کہ سرخی مائل ہوگی کا قرصۃ النقی جیسا کہ میدا کی روٹی ہوتی ہے لیس فیہا علم لأحد اور اس زمین میں کسی کے لیے کوئی علامت نہیں ہوگی کوئی علامت کسی کے لیے ابھی میدان محشر کہاں قائم ہوگا میدان محشر سرزمین شام میں ملک شام کے اندر قائم ہوگا یہ بات آپ نوٹ فرمائیں آپ زندگی بھر یہی سنتے آئے ہوں گے اور سنتے رہیں گے کہ میدان محشر میدان عرفات کے اندر قائم ہوگا جو کہ بالکل غلط بات ہے میدان محشر ملک شام میں قائم ہوگا سمجھے جی دیکھیے وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا علی بن مسر عن داود عن الشعبی عن مسروق عن عائشہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قوله عز وجل کہ میں حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات یہ والی آیت کے بارے میں نے سوال کیا کہ جس دین کے زمین کو بدل دیا جائے گا اس زمین کے علاوہ سے اور آسمان فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ تو اس دن لوگ کہاں ہوں گے جب زمین ہی چینج ہو جائے گی تو لوگ کہاں ہوں گے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول فقال تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی الصراط یہ پل صراط پر ہوں گے سمجھے جی باب نزول اہل الجنہ یہ باب بھی آپ کی کتاب میں نہیں ہوگا حدیث ہے لیکن اہل جنت کی ضیافت کا بیان ہے ضیافت ہوگی اہل جنت کی ظاہر سی بات ہے مہمان ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة کہ زمین قیامت کے دن ایسی ہو جائے گی قیامت کے دن یہ زمین ایک روٹی کی طرح سے ہو جائے گی یکفؤها الجبار بیدہ کما یکفؤ احدکم خبزتہ فی السفر
تو اللہ تعالیٰ جبار سے مراد ہیں اللہ ہے، تو اللہ رب العزت اپنے دست قدرت کو اوپر نیچے کر دے گا، اپنے دست مبارک کو اوپر نیچے کرے گا۔ کیوں؟ جنت والوں کی مہمانی کے لیے۔ کما جیسا کہ تم میں سے کوئی سفر میں اپنی روٹی کو الٹ پلٹ کرتا ہے، یہ ہے جی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو اوپر نیچے کرے گا مہمانی کے لیے، جیسا کہ تم میں سے کوئی الٹ پلٹ کرتا ہے روٹی کو سفر میں۔ نزلا لأہل الجنت، یہ آگے اہل جنت کی ضیافت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا۔ فَأَتَىٰ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ، ایک شخص آئے یہودیوں میں سے اور آ کر کہا فقال بارک الرحمن علیہ، اللہ تعالیٰ رحمان رحم فرمائے، برکت فرمائے آپ کے اوپر ابو القاسم۔ یہ کون ہے جی؟ یہ ایک یہودی ہیں فی الحال، تو انہوں نے آ کر کے پوچھا کہ الا اخبرک کہ ابو القاسم کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قاسم کے ابا، قاسم بیٹے تھے۔ الا اخبرک بنزول اہل الجنت یوم القیامہ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اہل جنت کی مہمانی کی، مہمان نوازی کی قیامت کے دن جو ہوگی؟ قال بلا، اچھا جی، کہا کہ ہاں کیوں نہیں۔ قال فرماتے ہیں تکون الارض خبزۃ واحدہ، کہ زمین ایک روٹی کی طرح سے ہو جائے گی، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حضور نے فرمایا۔ قال، کہنے لگا فنظر الینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ہماری جانب دیکھا، ثم ضحک، پھر ہنسے، حتی بدت نواجذہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں جو ہیں، داڑھ وہ ظاہر ہو گئیں، آپ ہنسے۔ قال، فرماتے ہیں الا اخبرک بإدامہم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان کے سالنوں کی؟ قال بلا، کہتے ہیں کیوں نہیں ہاں۔ قال ادامہم با لام و نون، یہ ہے جی، ان کا سالن جو ہے ہوگا بالام اور نون، بالام اور نون۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے جی؟ بالام و نون کیا چیز ہے؟ قالوا وما ھذا، کیا ہے جی یہ؟ قال ثور، تا ہے، سا دیکھیے ذرا تمہاری کتاب میں، ثور نہیں ہونا چاہیے، تا نہیں ہونی، تورن نہیں ثورن ہونا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں تورن کے معنی ہے بیل کے، و نونن کے معنی ہے مچھلی کے، تو بیل اور مچھلی۔ یاکل من زائدتی کبدہما، جن کے کلیجی کے ٹکڑوں میں سے کھائیں گے، کلیجی کے ٹکڑوں میں سے کھائیں گے۔ 70,000، 70,000 آدمی اس کے کلیجی کے ٹکڑوں میں سے کھائیں گے، یہ ہے جی، بیل کی کلیجی اور تمہارے جی مچھلی کی، ان دونوں کی کلیجیوں میں سے کھائیں گے کتنے لوگ؟ 70,000، 70,000۔ اللہ ہی جانے اتنی بڑا بیل ہوگا، کتنی بڑی مچھلی ہوگی، اللہ ہی جانے۔ آج بھی دنیا میں سب سے بڑی مخلوقات میں سے کون ہے؟ مچھلی۔ سمندری مچھلیاں پہاڑوں سے بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں، تو اس لیے سب سے بڑی مخلوق جو کہلائی جاتی ہے وہ مچھلی ہی کہلائی جاتی ہے، اگرچہ لوگوں نے کچھ اور بھی کہا۔ وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا محمد عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تابعني 10 من اليهود، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہودیوں میں سے 10 بڑے یہودی، یعنی 10 بڑے عالم یہودی اگر میری اتباع کر لیتے، لم یبق علی ظہرہا یہودی الا اسلم، تو زمین میں کوئی یہودی بھی بنا مسلمان ہوئے باقی نہیں رہتا۔ اگر 10 یہودی مجھ پر ایمان لے آتے، جو تھے اس وقت میں بڑے بڑے یہودی تھے، عالم تھے بڑے بڑے، اگر وہ اپنی کتاب کے حساب سے مجھے مان لیتے تو روئے زمین پر کوئی بھی یہودی نہ بستا، الا یہ کہ وہ مسلمان ہو جائے، یعنی مسلمان ہی ہو جاتا۔ دیکھو حاشیے وغیرہ میں اور بہت سی کتابوں میں ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ مدینہ کے یہودیوں کے 10 سردار تھے، سرغنے تھے یہ،
جن کے بارے میں حضور نے کہا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے بدبختی دکھائی، ان 10 نے بدبختی دکھائی، مسلمان نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے خود جہنم میں پہنچے ہیں، اور پھر اپنے پیچھے کتنے لوگوں کو جہنم کے اندر لے گئے ہیں۔ نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ایک تو بنو نذیر کا ایک سردار تھا جس کا نام یاسر بن اخطب تھا، یاسر بن اخطب، ایک حیی بن اخطب، پھر کعب بن اشرف، چوتھا رافع ابن ابی الحقیق۔ ان میں سے کعب بن اشرف اور رافع ابن ابی الحقیق کو تو قتل کرایا تھا حضور نے، کیونکہ انہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی۔ تو بنو نذیر میں سے تو 4 ہو گئے۔ دوسرا قبیلہ بنو قینقاع تھا، ان کا عبداللہ بن حنیف ایک تو یہ تھا، دوسرا فخاذ تھا، اور تیسرا رفاع بن زید تھا۔ تو بنو قینقاع کے 3 ہو گئے، 4 3 7۔ اور بنو قریظہ کے اندر سے ایک کا نام، ان کا سردار ہی تھا یہ، زبیر بن باطا تھا ایک تو، دوسرا کعب بن اسد تھا، تیسرا شمویل بن زید تھا۔ 3 کے ہو گئے، تو 7 3 10 ہو گئے۔ تو 10 آدمی جو ہیں مراد وہ یہ 10 آدمی ہیں۔ سمجھ رہی بات نہیں؟ حاشیے وغیرہ میں نام بھی لکھے ہوئے ہیں، چاہو تو اپنے اعتبار سے لکھو۔ بنو نذیر تھا ایک قبیلہ یہودیوں کا، اس میں سے 4 تھے۔ بنو قینقاع قبیلہ تھا، اس میں سے 3 تھے۔ بنو قریظہ قبیلہ تھا، اس میں سے 3 تھے۔ تو 4 3 7 3 10 ہو گئے، پورے 10۔ سمجھ میں آئی جی بات؟ اگر نام بھی آج نہ ہو تو امتحان میں اگر یہ آیا تو آپ سے اتنی بات ضرور مانگ لی جائے گی کہ بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ یہ 3 قبیلے ہیں، اس میں سے کتنے کتنے لوگ تھے؟ تو آپ کہو گے کہ بنو نذیر میں سے 4 تھے، بنو قینقاع میں سے 3 تھے، بنو قریظہ میں سے 3 تھے، تو 4 3 7 اور 3 10 10 ہو گئے جن کے بارے میں کہا گیا تھا۔ اتنا تو کم سے کم کہا جائے گا، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ نام جو میں نے بتائے ہیں آپ انہیں نوٹ کرتے اور ان ناموں کو بھی یاد کرتے، لیکن میں ناموں کو یاد کرا کے ہوگا کیا؟ ان بدبختوں کے نام میں زیادہ آپ لوگوں کی زبان سے جو ہے چاہ نہیں رہا ہوں۔ بس موٹی سی بات یہی ہے، 4 بنو نذیر جو قبیلہ ہے، 3 بنو قینقاع کے اور 3 بنو قریظہ کے، تو ہو گئے پورے۔ یہ ہے جی بات۔ اتنا تو کم سے کم یاد کرنا پڑے گا، نام بھی نہ ہو تو۔ یہ بھی ایک باب ہے، لیکن آپ کی کتاب میں باب نہیں ہوگا۔ کیا؟ باب سؤال الیہود النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الروح، یہ باب ہے یہودیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے بارے میں، روح کے متعلق، روح کے بارے میں پوچھا تھا۔ یہ روایت بخاری میں بھی آئی ہے، جہاں بھی ہے دیکھو۔ وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا العمش قال حدثني ابراهيم عن القمة عن عبد الله قال، فرماتے ہیں بینما انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حرث، ایک جنگل کے علاقے میں، کھیت کے علاقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چل رہا تھا۔ وہو متکئ علی عصیب، آپ نے بانس کی لکڑی پر ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ اذ مر بنفر من الیہود، یہودیوں میں سے ایک جماعت کا گزر ہوا حضور کے پاس سے۔ فقال بعضهم لبعض، ان یہودیوں میں سے بعض نے بعض یہودیوں سے کہا، ایک کام کرو، جب یہ مل ہی گئے ہیں تو سلوہ عن الروح، ان سے روح کے متعلق سوال کر لو۔ فقالوا، تو کسی نے کہا، ما رابکم الیہ، کہ تمہیں کوئی بڑھیا بات نہیں ملے گی۔ لا یستقبلکم بشیء تکرہونہ، کہ نہیں تم استقبال کرو گے کسی ایسی بات کا جس کا تم ناپسند کرو گے، یعنی جواب جو ہے بڑھیا نہیں ملے گا، اس لیے جو ہے تم یہ سوال ان سے نہ کرو۔ ڈرتے تھے یہودی کہ کہیں وحی نہ آ جائے، اور وحی آ جاتی تھی۔ فقالوا، تو سب نے پھر سے کہا، سلوہ، ارے معلوم تو کر لو، چلو تھوڑا سا کر ہی لیں معلوم۔ فقام الیہ بعضهم، میں سے بعض یہودیوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور آ کر کے فسألہ عن الروح، روح کے متعلق سوال کیا۔ قال، راوی کہتے ہیں، راوی کو حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، راوی اوپر آیا تھا۔ فاسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ فلم یرد علیہ شیئا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، وحی کے انتظار میں۔ اب وحی آنی شروع ہو گئی۔ فعلم، تو میں جان گیا اس بات کو، انہ یوحی الیہ، کہ اب وحی کی جا رہی ہے۔ قال، کہتے ہیں، فقمت مکانی، میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ فلما نزل الوحی، جب وحی نازل ہو چکی، قال، حضور نے جواب دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ یہودی سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے متعلق۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہو کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے۔
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور نہیں دیا گیا تم کو کوئی علم، روح کا علم، مگر تھوڑا سا. تمہیں روح کے متعلق تھوڑا سا علم دیا گیا، تفصیلی علم تمہیں نہیں دیا گیا ہے. تفصیلی علم بہت گہرا ہے روح کے متعلق. کیسی کیسی ہمارے اکابرین نے کتابیں لکھی ہیں، جانچ پڑتال کری ہے. عجیب ہے، عجیب. بس روح تو ہے ہی عجیب. کہنے کو جو بول رہی ہے، میں بول رہا ہوں آپ سے، روح کے ذریعے سے ہی بول رہا ہوں. روح نہ ہو تو بولوں کیسے؟ تو روح کا تو ظاہر سی بات ہے ہم ہی روح ہیں، ہم ہی جسم ہیں. تو جسم سے زیادہ تعلق ہمارا روح کا ہے، اور روح ہی تو بولتی ہے، روح ہی ہاتھوں کو اٹھواتی ہے، ہاتھ گراتی ہے، زبان سے بلواتی ہے. محض جسم سے نہیں ہو سکتا کچھ. روح اگر نہ ہو جسم کے اندر تو ساری چیزیں ہوں گی، زبان، منہ، ہاتھ پیر، لیکن نہیں اٹھ سکتے. تو وہی تو ہے، ہم جو بول رہے ہیں یہ روح ہی تو بات کر رہی ہے. لیکن بہرحال اللہ اکبر، روح عجیب ہے. دیکھیے جی، کہاں گئے؟ ہاں یہ وبه قال حدثنا ابو بکر بن شیبہ ابو سعید الاشج قال حدثنا وكيع وحدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی وعلی بن خشرم قال اخبرنا عیسی بن یونس کلاہما عن الاعمش عن ابراہیم عن القمہ عن عبد اللہ قال، فرماتے عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، قال كنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حرث بالمدینہ، مدینہ کے ایک کھیت کے علاقے میں ہم چل رہے تھے، میں حضور کے ساتھ تھا. بنحوی حدیث حفص، اور وہ حدیث حفص کی حدیث کے جیسے ہی حدیث بیان کری جو اوپر آئی تھی. غیر ان فی حدیث وکی، سوائے اس کے کہ وکی کی حدیث میں یہ بھی تھا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ نہیں دیا گیا تم کو علم روح کا مگر تھوڑا سا. وفی حدیث عیسی بن یونس، عیسی بن یونس کی حدیث کے اندر یہ ہے، وما اوتی تم کی جگہ وما اوتو، کہ نہیں دیے گئے نہیں دیے گئے ہیں وہ لوگ روح کا علم مگر تھوڑا سا. من روایت ابن خشرم وبه قال حدثنا ابو سعید الاشج قال سمعت عبد الله بن ادریس یقول سمعت اعمش یرویہ عن عبد الله بن مر عن مسروق عن عبد الله، فرماتے ہیں عبداللہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نخل یتوکا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوروں کے باغ میں ایک لکڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے. نخل کا معنی کھجوروں کا باغ، یتوکا ٹیک لگائے ہوئے تھے، علی عصیب ایک لکڑی پر. ثم ذکر نحو حدیث میں العمشی، پھر وہی حدیث ان سے امام اعمش سے انہوں نے اس حدیث کے جیسی حدیث ذکر کری. وقال فی روایت، ان کی روایت کے اندر یہی تھا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ انہیں تم کو نہیں دیا گیا ہے علم روح کا مگر تھوڑا سا. اس میں بھی یہی تھا. وبه قال حدثنا ابو بکر بن شیبہ عبد الله بن سعید الاشج واللفظ لعبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن خباب قال، فرماتے كان لي على العاص بن وائل دین، فرماتے حضرت خباب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں عاص بن وائل پر میرا قرض تھا، عاص بن وائل پر میرا قرض تھا. اتقاضاہ، اچھا جی، میں آیا ان کے پاس تقاضا کرنے کے لیے، مطالبہ کرنے کے لیے آیا. تو اس نے مجھ سے کہا، فقال علی، اس نے مجھ سے کہا، لن اقضیک حتی تکفر بمحمد، کہ ہرگز تیرا قرضہ ادا نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے. یہ کافر تھے، عاص بن وائل کہتے ہیں انکار کر دے. تو میں نے اس سے کہا، قال فقلت له، میں نے اس سے کہا، لن اکفر بمحمد حتی تموت ثم تبعث، کہ بے شک میں ہرگز انکار نہیں کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پر مروں گا، پھر اٹھوں گا، پھر ثم تبعث، پھر تجھے اٹھایا جائے گا. اچھا جی، نہیں دوسرا، انی لن اکفر، بے شک میں ہرگز کفر نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، حتی تموت ثم تبعث، یہاں تک کہ تو مرے گا اور تو اٹھایا جائے گا. قال، کہنے لگا، وانی لمبعوث من بعد الموت، کیا میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا موت کے بعد؟ فسوف اقضیک، تب تو میں تیرا قرضہ ادا کر دوں گا، اذا رجعت الی مال و ولد، جب میں لوٹوں گا اپنے مال اور اولاد کی جانب.
یعنی مذاق بنائی کہ اچھا دوبارہ اٹھنا ہوگا تو ٹھیک ہے بھیا وہی لے لیا، مجھ سے قرضہ دیکھوں بھلا دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا نا تو وہیں دے دوں گا قرضہ میں، یہ ہے جی۔ تو یہ اس طرح کی مذاق بنائی تو اللہ نے آیات نازل فرما دی اس کے بھی۔ فرماتے ہیں قال وکی، امام وکی فرماتے ہیں کما قال العامش، جیسا کہ امام عامش نے فرمایا، قال فنزلت هذه الآیہ، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، یہ ہے جی۔ کیا بس دیکھا آپ نے اس شخص کو کہ جس نے کفر کیا، انکار کیا ہماری آیتوں کا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو؟ وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہا کہ مجھے دیا جائے گا مال و اولاد بہت سارا، یہاں سے لے کر الی قولہ ویأتینا فردا، آئے گا وہ ہمارے پاس تنے تنہا، یہ ہے جی۔ وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ وحدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی وحدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا جریر وحدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان كله عن الأعمش بهذا الاسناد نحو حدیث وکیع فی حدیث جریر قال كنت قینا فی الجاہلیۃ، کہتے ہیں اس روایت کے اندر یہ بھی تھا کہ میں زمانہ جاہلیت میں، قینن کے معنی لوہار، یہ حضرت خباب ابن الارت جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی کمر اتنی زیادہ خطرناک ہو گئی تھی، مطلب یہ ہے کہ آگ پر انہیں لٹایا جاتا تھا، خون سے اور چربی سے آگ جو ہے بجھ جاتی تھی، جس کی وجہ سے کمر میں عجیب طرح کے نشانات تھے۔ حضرت عمر نے دیکھ کر فرمایا کہ میں نے ایسی کمر کسی کی آج تک نہیں دیکھی، اتنی سخت عذاب کے اندر مبتلا رہے کافر لوگوں نے بہت مار پٹائی کی۔ فرماتے ہیں کنت قینن، میں لوہار تھا، فی الجاہلیت زمانہ جاہلیت کے اندر، فعملت للعاص بن وائل، عاص بن وائل سے کہ میں نے عمل کیا، میں نے کام کیا تھا عاص بن وائل کے لیے، عملاً کوئی کام کیا تھا میں نے، کوئی مطلب مزدوری پر جو کام کیا تھا میں نے، فاتیتہ اتقاضاہ، میں آیا اس کے پاس تاکہ آ کر کے تقاضا کروں اس پر، مطالبہ کروں مزدوری کا، لیکن وہ اوپر والی روایت آپ نے پڑھی لی، کیسے اس نے الٹا سیدھا جواب دے دیا، سمجھے جی۔ بس چلیے بس، ہاں جی بس کریں، یاد کرتے رہو۔ اب مشکوٰۃ الآثار حدیث نمبر 254 ہے نا، 254 دیکھو جی۔ وَمِنْهَا الشَّفَقَةُ وَالرَّحْمَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ، وَمِنْهَا، اور نیکی کے ابواب میں سے ہے شفقت کرنا، رحم کرنا اللہ کی مخلوق پر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن بن علی، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا حضرت حسین بن علی، بوسہ لیا حضرت حسین بن علی کو، حضرت حسن کو چوما، جسے بچوں کو چومتے ہیں۔ وعندہ اقرع بن حابس التیمی، فرماتے ہیں حضرت اقرع بن حابس التمیمی جالسن، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال الاقرع بن حابس، اقرع بن حابس نے فرمایا ان لی عشرۃ من الولد، میرے تو 10 بچے ہیں، ما قبلت منہم احدا، میں نے تو کبھی اپنے بچے کسی کو نہیں چوما۔ فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان کی جانب دیکھا، ثم قال، پھر فرمایا من لم یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بالغ بچوں کو پیار کرنا یہ ایک عام بات ہے، لہذا ہمارے ہندوستان میں سب چیزیں ہیں یہ، لیکن ہوتا ہے بعض لوگوں کا دل سخت ہوتا ہے، یہ ہے جی بات۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ کائنات سے روایت ہے، فرماتی ہیں جاء اعرابی، ایک دیہاتی آئے الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس، وقال، اور کہا، اتقبلون الصبیان، کیا آپ بوسہ دیتے ہو بچوں کو؟ فما نقبلهم، حالانکہ ہم تو بچوں کو نہیں چومتے۔
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، او املک لکا، کیا مجھ کو تیرے لیے کچھ اختیار نہیں، میں مالک نہیں ہوں تیرے لیے، مجھے تیرے لیے کوئی اختیار نہیں، یعنی میں کیا کروں، میں تیرا مالک تھوڑی نہ ہوں۔ ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو کھینچ لیا ہے، تیرے دل میں رحم دلی نہیں ہے بالغ بچوں کے لیے، تو میں کیا کروں۔ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ کائنات سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع صبیا فی حجرہ، یہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنی گود میں بٹھایا، فحنک، پھر تحنیک کی۔ یہ تحنیک کیا ہوتی ہے؟ جب بالغ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد میں کسی بزرگ سے، اللہ والے سے، تھوڑی سی کھجور یا چھوارا چبا کر کے اس کے منہ میں ڈال دینا، اس کے تالو کو لگا دینا، یہ تحنیک ہوتی ہے۔ تو آپ کے پاس وہ بالغ بچہ آیا اور اس نے جو ہے تحنیک کی، آپ نے اس کی، مگر اسی بیچ میں اس نے حضور پر پیشاب کر دیا، تو فبال علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیشاب کر دیا، فدعا بماء، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، فاتبعہ، اور اسے دھویا۔ یہ ہے جی، دیکھو بالغ بچوں کا بڑوں کے اوپر پیشاب کرنے کا سلسلہ یہ پچھلے زمانے سے چل رہا ہے، کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ نہ نبی کو چھوڑتے ہیں نہ ولی کو چھوڑتے ہیں۔ عن سراقہ بن مالک، حضرت سراقہ بن مالک سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قال، ارشاد فرمایا، الا ادلک علی افضل صدقہ، فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں افضل صدقہ نہ بتاؤں، تو اس کو بہترین صدقہ نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے خود بتایا، کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا، ابنتک مردودۃ الیک لیس لہا کاسب غیرک، وہ تیری بیٹی ہے جو تیری جانب واپس کر دی گئی، تیری وہ بیٹی جو تیری جانب واپس کر دی گئی، لیس لہا کاسب غیرک، جس کے لیے تیرے سوا کمانے والا کوئی نہ ہو۔ کسی انسان کی بیٹی ہے، طلاق ہو گئی، اب وہ آ گئی واپس، لیکن یہ بات خیال رکھنا وہ لڑکی حق پر ہو، یہ نہیں کہ صاحب اس کی بدتمیزی کی وجہ سے اس کو چھوڑا گیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شوہر ہی خراب تھا۔ یہ ہے جی، شوہر نے باوجود ہے کہ لڑکی ہر طرح سے ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چھوڑ دیا، لوٹ کر کے گھر آ گئی، گھر آنے کے بعد باپ اسے پال رہا ہے، کما کر کے لا رہا ہے، کمانے والا کوئی ہے نہیں، تو کہتے یہ جو باپ اپنی بیٹی پر، چھٹی ہوئی بیٹی پر خرچ کر رہا ہے، یہ صدقہ ہے، بہت بڑا صدقہ ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، اما عائشہ فرماتی ہیں، جاتنی امرات ومعها ابنتان لها، فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ میں 2 بچیاں تھیں، 2 بیٹیاں تھیں، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، تسألنی، وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی، فلم تجد عندی غیر تمرۃ واحدہ، سوال کر رہی تھی مطلب مجھ سے مانگ رہی تھی کچھ کھانے کے لیے دے دو، فلم تجد عندی غیر تمرۃ واحدۃ، پس نہیں پایا اس نے میرے پاس ایک چھوارے کے علاوہ کچھ، پر میرے پاس بھی ایک جو ہے چھوارا ہی تھا، وہی میں نے اٹھا کے دے دیا، فاعطیتہ ایہا، میں نے دے دیا اس کو یہ چھوارا، فقسمتہا بین ابنتیہا ولم تاکل منہا، تو اس نے اس ایک چھوارے کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دیے، ولم تاکل منہا، اور خود کچھ نہیں کھایا، ثم قامت، پھر وہ اٹھی، فخرجت، اور چلی گئی، اٹھ کر چلی گئی، فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، فحدثت، اما عائشہ فرماتی میں نے بتایا کہ ایسے ایک عورت 2 بچوں کے ساتھ آئی، ایک چھوارا تھا میں نے دے دیا، اس چھوارے کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں کو دے دیے، خود نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ بتائیے ماں کی محبت مطلب کتنی زیادہ ہوتی ہے، انتہا ہے واقعی۔
تو کہتے ہیں فقال حضور نے ارشاد فرمایا من ابتلی من هذه البنات، ان بچیوں کی وجہ سے اگر کسی کو آزمایا گیا بشین کچھ بھی، کیا مطلب کہ ان بیٹیوں کی وجہ سے ماں باپ کو پریشانی ہوئی کسی طرح کی بھی، فاحسن الیہن، اور یہ بیٹیوں کے ساتھ میں حسن سلوک ہی مطلب جو ہے حسن سلوک ہی کیا ماں باپ نے، یہ بھی تو بات ہے۔ پتہ لگے بالغ بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو بالغ بچوں کو زہر دے دیا، ابھی سے تھوڑی بات بن جائے گی۔ تو کسی کو آزمایا گیا ان بیٹیوں کی وجہ سے، کچھ امتحان لیا گیا، کچھ پریشانیوں میں ڈال دیا گیا، فاحسن الیہن، پھر بھی انہوں نے بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، کن لہ سترا من النار، تو یہ بیٹیاں اس باپ کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی۔ یہ ہے جی بات۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالی رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ جملہ تو بہت آپ نے سنا ہوگا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کھائے گا، رحم کرے گا۔ بس اتنا ہی رہنے دیجیے گا، آپ یاد کرنا ہے آپ کو یہ۔ چلیے شروع ہو جاؤ اب۔ 10 روایتیں کہاں سے ہیں؟ 100 سے 110 تک ہیں، اور ادھر کتنے صفحے؟ ابھی پورا ہوا نہیں کیا وہ آسان اصول حدیث کا؟ چلو شروع ہو جاؤ فٹافٹ، شروع ہو جاؤ۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء بیان ہو رہا ہے۔ کتاب الانبیاء میں حضرت ابراہیم کا بیان شروع ہوا ہے، اسے آپ دیکھیں، اور کافی دور تک رہے گا، یہ دھیان سے دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن شعبة قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير أراه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، انکم تحشرون حفاتا عراتا غرلا، بے شک تم جمع کیے جاؤ گے حفاتا ننگے پاؤں، عراتا ننگے بدن، غرلا غیر مختون، خود سمجھ لینا۔ ثم قرأ، پھر پڑھا اس آیت کو، کما بدانا اول خلق نعیدہ، کہ جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ پیدا کریں گے، وعدن علینا، یہ وعدہ ہے ہمارے اوپر، انا کننا فاعلین، بے شک ہم ایسا کریں گے، وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ابراہیم، سب سے پہلے جس شخص کو جوڑا پہنایا جائے گا تو وہ حضرت ابراہیم ہی ہوں گے۔ وَإِنَّ أُنَاسًا مِّنْ أَصْحَابِي، اور بے شک لوگوں میں سے، صحابہ میں سے بہت سے، بعض ساتھیوں میں سے، میرے ساتھیوں میں سے بعض، یؤخذ بہم ذات الشمال، ان کو ہٹا دیا جائے گا بائیں جانب، فاقول، میں کہوں گا، وہ صحابی تو میرے ساتھی تھے، فیقول، اللہ کہے گا، انہم لن یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، کہ بے شک یہ لوگ برابر مرتد ہو گئے تھے، اپنے پاؤں کے بل پھر گئے تھے ایمان سے جب تم ان سے جدا ہو گئے، فاقول، تو میں کہوں گا، کما قال العبد الصالح، جیسا کہ عبد صالح نے کہا، نیک بندے نے کہا، حضرت عیسیٰ کو کہہ رہے ہیں، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، میں تو بس اسی وقت تک ان کے اوپر گواہ تھا، مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان میں تھا، جب میں آ گیا اب پتہ نہیں میرے پیچھے کیا کیا ہوگا۔ دیکھیے جی، اِلَىٰ قَوْلِهِ عَزِيزُ الْحَكِيمِ تک، یہاں تک کی پوری آیت ہے۔
وبه قال حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثني اخي عبد الحميدي عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا آزر سے ملیں گے قیامت کے دن۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے ابا کا جو نام ہے وہ تارخ ہے، تارخ، بعض نے کہا تاریخ، اور یہ آزر کیا ہے؟ تو دو قول، ایک لقب ہے، دوسرے چچا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اس تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کلام پاک میں لفظ باپ ہی لکھا ہوا آیا ہے اور وہاں پر آزر ہی آیا ہے، یہاں پر بھی ابا کا لفظ آ رہا ہے اور وہاں پر بھی، یہاں پر بھی آزر ہی آ رہا ہے، اس میں تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ ابا ہیں، آزر ہیں، آزر رہنے تو کیا دقت ہے، کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں۔ بہرحال یہ بات لکھی ہے تو میں نے بتا دی۔ وعلی وجہ آزر، یہ کافر کی حالت میں انتقال ہوا ہے، بت پرست تھے۔ حضرت ابراہیم نے ابا کو بہت سمجھایا کہ ابا چھوڑ دو ان سب چیزوں کو، نہیں چھوڑا، اب انتقال کر گئے کفر کی حالت میں۔ اب دیکھو، وعلی وجہ آزر، آزر کے چہرے پر قطرۃ، دھواں تھا، دھوئیں کی سیاہی جسے کہتے ہیں قطرۃ، وغبرۃ، اور گرد و غبار تھی، بہت برے حال سے تھے۔ فیقول لہ ابراہیم، حضرت ابراہیم اللہ سے فرمائیں گے، الم اقل لک، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا، حضرت ابراہیم ان سے کہیں گے اپنے ابا سے، الم اقل لک لا تعصنی، اے ابا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو، میں نبی ہوں مجھے مان لو۔ فیقول اباہ، تو ابا کہیں گے، فالیوم لا اعصیک، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، یعنی آج بات مانوں گا، آج مجھے چھڑا لے۔ فیقول ابراہیم، حضرت ابراہیم کہیں گے، یا رب، اے میرے رب، انک وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون، کہ بے شک تو نے وعدہ کیا تھا مجھ سے یہ کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا جس دن کے اٹھائے جائیں گے لوگ، یعنی قیامت کے دن۔ فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَىٰ مِنْ أَبِي الْوَعْدِ، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرے ابا تیری رحمت سے دور ہیں۔ فَيَقُولُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ، ابراہیم تمہیں تو پتہ ہے کہ میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر رکھا ہے، یہ تو کافر ہیں، تو ان کا مسئلہ تو حل نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اب ان کی شکل کو چینج کر دیتے ہیں، نر بجو بنا دیتے ہیں، نر مذکر بجو بنا دیتے ہیں، بجو، اور وہ جو ہے پھر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، تو پتہ ہی نہیں ہوگا کسی کو کہ یہ جو بجو ہے، جو انسان ہے، کہ کون ہے، کس کے ابا ہیں، تو رسوائی سے بچ جاؤ گے۔ ثم یقال، پھر کہا جاتا ہے، یا ابراہیم ما تحت رجلیک، اے ابراہیم تمہارے پیروں کے نیچے کیا ہے ذرا بتاؤ۔ فینظر، پس وہ دیکھیں گے، فیضا ہوا بزیخ، زیخ کے معنی بجو، نر بجو، تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ نر بجو ہے، متلطخ، جو گندگی میں لت پت ہے۔ فیوخذ، پس اسے پکڑا جائے گا، بقوائمہ، اس کے پیروں کو، فیلقی فی النار، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير حدثه عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فتح مکہ کا موقع روایت آپ نے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے البیت، بیت اللہ کے اندر، فوجد فیہ صورت ابراہیم و صورت مریم، حضرت ابراہیم حضرت مریم کی تصویروں کو پایا۔ ایک روایت ہے کہ اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی تصویر تھی، یہاں مریم کا لفظ آ گیا، بعض شراح فرماتے ہیں کہ یہاں مریم کا لفظ ہی بس ویسے ہی آ گیا، ذہول ہو گیا، بھول چوک ہے۔ فقال اما ہم فقد سمعوا، حضور نے فرمایا بہرحال یہ کافر لوگوں نے پہلے سے سن رکھا تھا، ان الملائکہ لا تدخل بیتا فیہ صورت، بے شک فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس کے اندر تصویر ہو، انہیں پتہ تھا، اس کے باوجود بھی ھذا ابراہیم مصور، ابراہیم کی تصویر ہے، فما لہ یستقیم، فما لہ یستقیم، پس یہ اور یہی جو ہے، فما لہ یستقسم، اور وہ جو تیر جو ہوتے نیک فالی کے تیروں کو نہیں نکالتے تھے،
ان کے ہاتھ میں تیر تھے۔ یہ روایت آپ نے پڑھی ہے کہ تصویر کے ساتھ ساتھ میں ان کے ہاتھ میں تیر بھی تھے۔ دیکھیے وبه قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا هشام عن معمر عن ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى الصور فی البیت، کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ دیکھا تصویروں کو بیت اللہ میں، لم يدخل تو داخل نہیں ہوئے، حتی امر بها یہاں تک کہ حضور نے حکم کر دیا ان تصویروں کے لیے، فمحیت تو انہیں مٹا دیا گیا، ختم کیا گیا۔ ورأى ابراہیم و اسماعیل بأیدیہما الاسلام، تو حضور نے دیکھا حضرت ابراہیم کی حضرت اسماعیل کی تصویریں ہیں، ان دونوں کے ہاتھ میں الاسلام یعنی نیک فالی کے تیر ہیں، جس میں یہ جو ہوتے تھے اسلام، یہ تیر ہوا کرتے تھے، اور تیر رکھنے کا ایک جو چیز تھی اس کے اندر رکھتے تھے تیروں کو۔ تو ہوتا یہ تھا جب کوئی سفر میں جاتا تھا تو پہلے یہاں آتا تھا میرا سفر بڑھیا ہوگا یا گھٹیا ہوگا، تو یہ تھا مقصد۔ تو وہ سے تیر کو جو ہے اس میں سے کچھ تیر جو ہے اس طرح کے تھے خیر والے، کچھ تیر تھے شر والے، تو اس سے تیر کو نکلوایا کرتے تھے۔ اچھا تیر نکلا تو جاؤ جی کام پہ جاؤ، اور برا تیر نکلا تو کام پہ نہیں جانا، یہ ہے۔ دیکھو جی وبہ قال، یہ تو ہو گئی، ہاں یہ والی، فقال قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے، ان کو برباد کرے، واللہ ان استقام بالاسلام قط، کہ بے شک حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے تو کبھی بھی استسقام بالازلام نہیں کیا۔ استسقام بالازلام کا مطلب ہوتا، استقسام بالازلام کا مطلب ہوتا ہے نیک فالی کے لیے، بد فالی کے لیے تیروں کو نکالنا۔ استخارہ ہے ہمارے ہاں، استخارہ کرنا چاہیے اس کام کے لیے۔ وبه قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا عبید اللہ قال حدثني سعید بن ابی سعید عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قیل یا رسول اللہ، فرمایا اے اللہ کے رسول، من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ اکرام والا کون ہے، معزز مکرم کون ہے؟ قال، حضور نے فرمایا اتقاہم، جو تم سب میں سب سے بڑا متقی ہے۔ فقالوا، صحابہ کہنے لگے لیس عن ھذا نسألک، ہم آپ سے اس بارے میں سوال نہیں کر رہے۔ قال، حضور نے فرمایا تو پھر فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ، پھر تو حضرت یوسف ہیں معزز اور مکرم، کیوں؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، خود اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، ان کے ابا کے ابا، اور ان کے ابا بھی اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل ہیں۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ابا یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یعقوب کے ابا اسحاق نبی، اور اسحاق کے ابا حضرت ابراہیم نبی۔ تو یہ جو ہو گیا یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ، یہ ہو گیا۔ قالوا لیس عن ھذا نسألک، یا رسول اللہ ہم اس بارے میں بھی سوال نہیں کر رہے۔ قال، تو حضور نے فرمایا اچھا، فعن معاجن العرب تسألون، تم عرب کی کھانوں کے بارے میں سوال کر رہے ہو، عرب کے بہترین لوگوں کے بارے میں سوال کر رہے ہو۔ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ دیکھو بات یہ ہے، اس زمانہ جاہلیت میں جو بہترین طرز پر زندگی گزارتا تھا وہی اسلام میں بہترین طرز پر زندگی گزارے گا، اذا فقہوا، جب کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لے۔ قال ابو اسامہ و معتمر عن عبید اللہ عن سعید عن ابی ہریرہ، فرماتے ہیں جی وبه قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا عاصم قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سمرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ معراج منامی کا واقعہ ہے، میں آپ سے بتا چکا ہوں 6 مرتبہ ہوئی ہے معراج، 6 مرتبہ، 5 مرتبہ خواب میں ہوئی ہے، اور 1 مرتبہ جسمانی معراج، جسم کے ساتھ آپ عرش معلیٰ پر گئے ہیں، یہ ہے جی۔ تو یہ جو ہے خواب والا ہے واقعہ۔ دوسری جگہ پر یہ روایت بہت وضاحت سے بھی ہے، لیکن یہ والی روایت تو خیر وہی ہے، بعض لوگوں میں جو ہے اس میں تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے، معاملہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ معراج کا ذکر تو بہت جگہ مل رہا ہے، تو اس میں 2 باتیں ہیں، منامی اور جسمانی۔ تو جسمانی 1 ہے، منامی یعنی خواب والی 5 ہے۔
ٹوٹل 6 ہو گئی۔ آتانی اللہ آتیانی میرے پاس 2 آنے والے آئے رات، حضرت جبرائیل حضرت میکائیل، فاتینا علی رجل طویل، تو ہم ان کے ساتھ چلے ایسے شخص کے پاس پہنچے، لا کاد ارا صوتولا، کہ جن کا سر میں دیکھ نہیں پا رہا تھا لمبے ہونے کی وجہ سے، وَإِنَّهُ ابراہیم علیہ السلام، اور بے شک وہ حضرت ابراہیم ہیں۔ یہ جو آپ نے معراج کی روایت سنی ہے، یہ جسمانی جو معراج ہے اس کے بارے میں ہے، اسی میں آئی تھی یہ بات۔ اور بعض کا قول یہ ہے کہ یہ معراج منامی ہے، جو جسمانی معراج الگ ہے اور یہ منامی الگ ہے۔ وبه قال حدثنا بیان بن عمرو قال حدثنا النضر قال اخبرنا ابن عوف عن مجاهد انه سمع ابن عباس وذكروا الله الدجال له الدجال، فرماتے ہیں تذکرہ کیا لوگوں نے حضرت ابن عباس کے پاس میں دجال کا، بین عینیہ مکتوب کافر او کافارا، کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں کافر لکھا ہوگا یا کاف فا اور را لکھا ہوا ہوگا۔ قال، تو انہوں نے کہا لم اسمعہ، میں نے حضور سے ایسی کوئی بات نہیں سنی، حالانکہ دوسری روایت میں ذکر ہے انہوں نے نہیں سنی اوروں نے سنی ہے۔ ولکنہ قال، لیکن حضور نے یوں تو فرمایا تھا، اما ابراہیم فانظروا الی صاحبکم، کہ حضرت ابراہیم کی جو شکل ہے، فانظروا الی صاحبکم، تم اپنے ساتھی کو دیکھ لو ایسی ہے، یعنی خود حضور نے اپنے آپ کے بارے میں فرمایا ابراہیم کی شکل، اپنے ساتھی کو دیکھو، یعنی مجھے دیکھو، اپنے ساتھی یعنی مجھے دیکھو، کہ ابراہیم کی شکل سے ملتی جلتی تو محمد رسول اللہ کی شکل ہے۔ وَأَمَّا مُوسَىٰ، بہرحال حضرت موسیٰ کا معاملہ، فَجَعْدٌ آدم، فرماتے ہیں گھنگرالیے بال والے آدم، گندمی رنگ والے، علی جمل احمر، سرخ اونٹ کے اوپر، مختوم بخلبۃ، یہ ہے جی سرخ اونٹ پر سوار ہیں جس کی نکیل کھجور کی جھلی کی تھی، جس کی نکیل کھجور کی جھلی کی تھی، مختوم بخلبۃ، کھجور کی جھلی کے ساتھ مختوم نکیل تھی اس کی۔ کانی انظر الیہ، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کو، ان حضر فی الوادی، ایک وادی کے اندر وہ چل رہے ہیں، یکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے، ان کی زبان پر اللہ اکبر ہیں اور وہ چل رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ میں فی الحال ہی اس چیز کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے جی بات، لو جی یہ ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اس روایت کو مولبن سے پڑھنا، اختتن ابراہیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 80 سنة بالقدوم، تابعہ عبد الرحمن ابن، یہاں پر قدوم کا لفظ ہے، اس کے معنی بسولے کے ہیں، بس یہ آپ جان لو، باقی روایت ان سے پڑھنا، بسولہ۔ تابعہ عبد الرحمن بن اسحاق عن ابی زناد وتابعہ عجلان عن ابی ہریرہ ورواہ محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ قال حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو زناد وقال بالقدوم مخففہ، کہ بعض روایتوں میں قدوم ہے، بعض روایتوں میں قدوم ہے، تو قدوم پڑھیں گے تو بسولہ، اور قدوم پڑھیں گے تو ایک شہر کا نام ہے۔ یہ ہے جی بات، چلو آگے دیکھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا سعيد بن تليد الرعيني قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني جرير بن حازم عن ايوب عن محمد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له يوم ابراهيم الله ثلاثا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولے مگر 3 جگہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ جھوٹ بولنے سے مراد وہ والا جھوٹ نہیں ہے جو کہ اس پر گناہ ملتا ہے، بلکہ جھوٹ بولنے سے مراد ہے کہ بات میں پیچ کھینچ کیا، اینچ پینچ، حضرت مصطفیٰ فرماتے ہیں اور استاد محترم، اینچ پینچ یعنی بات کو گھمایا، گھما پھرا کر کے کہا، تو بات تو سچی تھی کہیں نہ کہیں، لیکن گھمانے پھرانے کی وجہ سے اس کو بھی بظاہر جھوٹ کہا گیا۔ اور 3 واقعے آپ کو ہیں یاد، وہ ان میں سے ایک واقعہ تو یہی ہے، 2 کا تعلق تو دین سے ہے اور ایک کا تعلق اپنی ذات سے ہے۔ دین سے جو تعلق ہے 2 کا، ان میں سے ایک تو وہی ہے کہ جب یہ لوگ جا رہے تھے
ان کے جو قوم تھی وہ عید کا دن تھا، سب جا رہے تھے، لوگوں نے کہا ابراہیم تم بھی چلو، عید کا دن ہے، وہاں جو بھی ہوگا تم بھی دیکھنا۔ کہنے لگے انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، حالانکہ بیمار نہیں تھے۔ تو لکھا ہے کہ انہوں نے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری بت پرستی کی وجہ سے میں روحانی بیمار ہوں، لیکن سامنے والے نے کیا سمجھا کہ یہ جسمانی بیمار ہیں، تو بظاہر اس کو بھی جھوٹ کہا گیا، اگرچہ اس کی گنجائش ہے۔ اور دوسرا جھوٹ وہ کہلائے گا جب انہوں نے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے والے بت کے کندھے پر رکھ دیا، تو کہا بھی کس نے توڑا، کہ اس سے پوچھو، یہ جو ہے یہ جو بڑا والا یہ لگ رہا ہمیں تو اس نے توڑا ہوگا، اسے کندھے پر رکھی نا کدال اور باقی سب ٹوٹے پڑے، اس نے توڑا ہوگا۔ تو یہ بھی ظاہر سے پتہ تھا کہ میں نہیں توڑا ہے، تو یہ جو ہے صرف سمجھانے کے لیے تھا نا، ایک بار دیکھو یہ توڑ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، تو تم اسے کیوں مانتے ہو، یہ مقصد تھا۔ تو یہ وہ والا جھوٹ نہیں جس پر مطلب گناہ ملتا ہو۔ اور ایک جھوٹ تیسرا وہی آپ نے پتہ ہے، حضرت حجرہ کے ساتھ جا رہے تھے اور راستے میں جاتے جاتے سارا کے ساتھ، حضرت سارا کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں سے گزرے تو وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ جو بھی کوئی وہاں سے عورت گزرتی تھی اس کو پکڑ لیا کرتا تھا۔ ان کو پکڑا تو پکڑنے میں پوچھ لیا کہ بھی کون ہے یہ، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، حالانکہ بیوی تھیں۔ تو بہن سے مراد ہے کہ اسلامی بہن، کیونکہ ساری عورتیں اسلامی اعتبار سے بہن ہی ہوا کرتی ہیں، ساری عورتیں اسلامی اعتبار سے بہن ہوتی ہیں، تو اسلامی اعتبار سے کہا تھا، وہ سمجھا کہ حقیقی بہن ہے۔ یہ تین ہے، وہ پوری روایت میں اسی کا ذکر ہے۔ دیکھیے جی، وہ بھی حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ قال لم یکذب ابراہیم اللہ ثلاث کذبات، فرماتے ہیں کہ نہیں جھوٹ بولا ابراہیم نے کبھی، مگر تین جھوٹ ایسے ہیں جو بظاہر جھوٹ ہیں، اندرون نہیں۔ سنتین منہن فی ذات اللہ، ذات اللہ سے مراد اللہ کے دین کے بارے میں، دو ان میں سے دین کے بارے میں تھے۔ قولہ ان میں سے پہلا جھوٹ تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے انی سقیم، بے شک میں بیمار ہوں۔ کیوں فرمایا تھا آپ کو پتہ ہی ہے، وہ روحانی بیماری مراد ہے کہ تمہاری بت پرستی کی وجہ سے میں تھوڑا بیمار ہوں۔ وقولہ اور ان کا قول، انہوں نے یہ بھی کہا تھا بل فعلم کبیرھم ھذا، بلکہ ان میں سے بڑے نے ایسا کیا ہے، حالانکہ بتا تھا کہ میں نہیں توڑیں، لیکن اپنے آپ کو بچا کر کہا، یہ جو بڑے والے کو کدال رکھا نا کاندھے پہ، اس نے توڑا۔ اور تیسرا وقال بینا، اس کا واقعہ ہے، وقال فرماتے ہیں بینا ہوا ذات یومن، ایک دن کی بات ہے، وسارتن کہ حضرت ابراہیم حضرت سارہ اذ اتی علی جبار من الجبابرہ، ظالم جابروں میں سے ایک بادشاہ کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ فقیل لہ، ان سے کہا گیا ان ھذا رجل، کہ بے شک یہ ایسا شخص ہے، معہ امرأۃ، یعنی اس بادشاہ سے جا کر کہا گیا کہ ایسا ایسے ایک آدمی گزر رہا ہے، ایک شخص گزر رہا ہے، معہ امرأۃ من احسن الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ایک عورت اس کے ساتھ ہے۔ فارسل الیہ، اس نے وہاں سے پکڑنے کے لیے بھیج دیا۔ فسألہ عنہا، تو حضرت ابراہیم سے انہوں نے پوچھا، فقال من ہذه، یہ کون ہے؟ قال اختی، تو حضرت ابراہیم نے کہہ دیا میری بہن ہے، مراد ہے اسلامی بہن۔ فاتا سارتا، وہ سارہ کے پاس آیا، فقال یا سارہ، اور حضرت ابراہیم سارہ کے پاس آ کر کہنے لگے، میں نے بہن کیوں کہا، اس بات کو سمجھ لینا، اے سارہ، لیس علی وجہ الارض مؤمن غیری وغیرہ کی، تیرے اور میرے علاوہ روئے زمین کے اوپر کوئی مومن نہیں ہے۔ وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي، اور اس نے مجھ سے معلوم کیا تیرے بارے، میں نے اس کو خبر کر دیا۔ فَأَخْبَرْتُ أَنَّكِ أُخْتِي، کہ بے شک تو میری بہن ہے۔ فَلَا تُكَذِّبِينِ، تو مجھے جھٹلانا مت، کہ جیسے میں نے کہا ویسے ہی کہنا، چونکہ اسلامی بہن بھائی تو مسلمان رہتے ہی ہیں، اسلامی بہن بھائی مراد ہے، سگے بہن بھائی، لیکن ان کو دھوکہ دینے کے لیے کہا تھا۔ بہرحال وہ ظالم تھا، وہ جابر تھا، دیکھیں آپ۔ فرماتے ہیں فارسل الیہا، تو اس نے حضرت سارہ کے پاس آدمی بھیجا اور بلا کر کے لے آیا۔ فلما دخل، حضرت سارہ علیہ، جب اس کے پاس گئیں، ذہب یتناولھا بیدی، تو اپنا ہاتھ بڑھانے لگا، فاخذ، تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اسے عذاب میں گرفتار کر دیا گیا، اس ظالم بادشاہ کو۔ فقال، تو حضرت سارہ سے کہنے لگا کہ ادع اللہ، کہ اللہ سے دعا تو کر دے، لی میرے لیے، ولا ضرک، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ فدعت اللہ، اللہ سے دعا کری، فاطلقا، تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ ثم تناول ثانیہ، پھر اس نے دوبارہ حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ فاخذ مثلھا او اشد، پھر اس کے مثلیہ، اس سے بھی زیادہ اسے عذاب میں پکڑ لیا گیا۔ فقال، اس کے ہاتھ پیر مڑ توڑ گئے۔ فقال، پھر کہنے لگا ادع اللہ، میرے لیے دعا تو کر دے ذرا، لی میرے لیے، ولا ضرک، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ فدعت فاطلقا،
فرماتے ہیں پھر دعا کر دیا، حضرت سارہ نے ہاتھوں ہاتھ دعا قبول ہو رہی تھی تو بس چھوڑ دیا گیا، عذاب سے اسے چھوڑ دیا گیا۔ فدعا بعض حجبتہ، کہتے ہیں اس ظالم بادشاہ نے بعض درباریوں کو بلا رہے، یہاں آ جاؤ بھائی، یہاں آ جاؤ، تم کسے میرے پاس لے آئے، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو شیطان ہے، شیطان یوں کہہ رہا تھا وہ بدبخت، حالانکہ شیطان خود تھا۔ دیکھو شیطان جو ہے دوسروں کو شیطان کہتا، حالانکہ حضرت سارہ تھوڑی شیطان ہے، وہ تو اللہ والی، ان کی دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں۔ اور اپنے دربانوں سے کہنے لگا، انک لم تأتنی بانسان، تم میرے پاس انسان کہاں لائے ہو، انما اتیتنی بشیطان، تم تو میرے پاس شیطان کو لے میرا حال خراب کر دیا۔ فاخدمھا ہاجرہ، تو حضرت ہاجرہ وہیں تھی، حضرت ہاجرہ کو خدمت کے طور پر سارہ کو دے دیا۔ حضرت ہاجرہ اب حضرت سارہ کو ملی ہیں یہاں سے ہدیتاً، فاتت ہوئے حضرت ہاجرہ کو لے کر کے چلی آئیں۔ ہو سکتا ہے جیسا کہ یہ ہیں حضرت سارہ پاک دامن، ان پر وہ ہاتھ نہیں ڈال پایا، اسی طریقے سے حضرت ہاجرہ کا حال بھی یہی ہو تو حضرت ہاجرہ کے اوپر بھی نہیں اس کا کچھ ہوتا ہوگا، اسی وجہ سے حضرت ہاجرہ کو ان کو دے دیا ہوگا، تو دونوں پاک دامن ہیں۔ یاد رکھنا یہ بات کہ نبی کی بیوی جو ہے کافر تو ہو سکتی ہے لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی، یہ میں آپ کو پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں۔ نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی، جیسے کہ حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی کافرہ، یہ روایت میں نہیں، کلام پاک کی آیت میں ذکر ہے باقاعدہ۔ لیکن کبھی بھی نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے مگر زانیہ نہیں ہو سکتی ہیں، تو ہو سکتا ہے حضرت سارہ کی طرح وہ جو ہے معاملہ جو حضرت سارہ کے ساتھ ہوا ہے پاک دامنی کی وجہ سے، وہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ بھی ہوتا ہو، اس نے دیکھا بھی دونوں بہنیں لگ رہی ہیں، تو ان کے ساتھ ہی بھیج دو، معاملے کو رفع دفع کرو، یہاں سے بھیجو، یہ تھا۔ فاتت ہو، یہ لے آئیں، وہو قائم یصلی، حضرت ابراہیم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ فاوما بیدہ، اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا مہین ٹھہر جاؤ۔ قالت، حضرت ہاجرہ نے کہا رد اللہ کید الکافر او الفاجر فی نحرہ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مکر و فریب کو اس کافر کے، اس فاجر کے، اس کے گلے میں ڈال دیا، یعنی اس کا عذاب اسی کو پڑ گیا، میں پاک دامن ہوں، صاف ستھری آئی ہوں، یہ کہنے کا مقصد تھا۔ وَأَخْدَمَ ہاجرہ، فرماتے ہیں حضرت ہاجرہ کو خادم بھی دے دیا اس نے مجھے، حضرت ہاجرہ بھی لے کر کے آئی ہوں، میں خادم بھی لائی ہوں، خادمہ بھی لائی ہوں ساتھ میں۔ قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرمایا کہ فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ، پس یہ تمہاری مائیں ہیں، حضرت سارہ بھی ہماری ماں لگیں گی، حضرت ہاجرہ بھی ہماری ماں ہی لگیں گی، یہ ہے جی۔ یہ ہے جی، ہاں ایک لفظ رہ گیا، یا بنی ماء السما، اے آسمان کے پانی کے بیٹو، مراد ہیں اے ملک شام والو، یہ ہے جی۔ بہرحال یہ ہو گیا، آگے دیکھیں روایت اب۔ 1 2 3 ہو گئے پورے یہ۔ وبه قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ ابی بن سلام عنہ قال حدثنا ابن جریج عن عبد الحمید بن جبیر عن سعید بن المسیب عن ام شریک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوزغ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا چھپکلی اور گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا۔ وقال کان ينفق علی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم کی آگ کو بھڑکا رہا تھا، پھونک دے کر کے۔ وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن قياس قال حدثني ابي قال حدثنا الاعمش في حدثني ابراہیم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی الذين آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، ولم يلبسوا ایمان بالظلم، انہوں نے اپنے ایمان کو خلط ملط نہیں کیا ظلم کے ساتھ، ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے، شرک کے ساتھ اپنے ایمان کو متلبس نہیں کیا، خلط ملط نہیں کیا۔ قلنا یا رسول اللہ، تو ہم نے کہا اللہ کا رسول اینا لا یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہوگا جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہوگا؟ قال لیس کما تقولون، کہا کہ بے شک جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا نہیں ہے، بلکہ لم یلبسوا ایمان بظلم، یہاں پر ظلم سے مراد ہے شرک مراد ہے۔ اولم تسمعوا الی قول لقمان ابنہ، کیا تم نے نہیں سنا حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کے قول کو نہیں سنا، اس کے اندر آیا بنی اللہ تشرک باللہ، اے میرے بیٹو تم اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بڑا گناہ ہے۔ بس
چلیے گا، یہ 4 روم والے پڑھیں گے اب سبق۔ دیکھو جی، جلالین شریف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے تھا؟ فاستجاب لهم ربهم، یہاں سے ہے۔ دیکھو جی، فاستجاب لهم ربهم دعاءهم، پس قبول کر لیا ان کے لیے ان کے رب نے، یعنی ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ انی، اس بات کو کہ بے شک انی میں، لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ نہیں ضائع کروں گا عمل کرنے والے کے عمل کو تم میں سے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ بعضکم کائن من بعض، بعض سے ہوں گے۔ الذکور من الاناث، یعنی مرد عورتیں، وبالعکس، اور الٹا بھی، عورتیں مرد۔ والجملۃ مؤکدۃ، اور جملہ مؤکدہ ہے، لما قبلہا، تاکید کے لیے ہے، اس کے پہلے والے جملے کے لیے۔ ایہم سواء فی المجازات بالاعمال، یعنی تم مرد عورت سارے کے سارے برابر ہو بدلے میں اعمال کے، اچھا کرو گے اچھا، برا کرو گے برا۔ وترک تضییعہا، اور ضائع کرنے کو چھوڑنے کے سلسلے میں۔ نزلت، نازل ہوئی آیت، لما قالت، جبکہ کہا حضرت ام سلمہ نے، ام سلمہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لا اسمع اللہ ذکر النساء فی الہجرۃ بشیء، کہ اللہ نہیں سنتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ نے ذکر کیا ہو عورتوں کا ہجرت کے سلسلے میں کچھ بھی۔ فالذین ہاجروا، پر اللہ نے ذکر کیا وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، من مکہ الی المدینہ، جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی جانب۔ واخرجوا من دیارہم، اور نکالا گیا ان کو ان کے گھروں سے۔ واوذوا فی سبیلی، دینی، اور انہیں تکلیف دی گئی اللہ کے راستے میں، میرے راستے میں، میرے دین میں۔ وقاتلوا الکفار، اور انہوں نے قتل و قتال کیا کفار سے۔ وقتلوا، اور وہ شہید کیے گئے، بالتخفیف والتشدید، وقتلوا وقتلوا، دونوں طرح۔ وفی القراءۃ، اور ایک قرات کے اندر بتقدیمی، اس کو مقدم کر کے بھی ہے۔ مقدم کیا؟ پہلے قاتلوا وقتلوا کے اندر وقتلوا پہلے وقاتلوا بعد میں۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ضرور بھی ضرور ہم مٹا دیں گے ان سے ان کے گناہوں کو۔ استروہا بالمغفرتی، ڈھانپ لوں گا ان کو مغفرت میں۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور داخل کروں گا میں ان کو ایسے باغات کے اندر، تجری من تحت الانہار، کہ جاری ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں۔ ثواباً مصدر من معنی لَأُكَفِّرَنَّ مؤکدۃ لہ، فرماتے ہیں یہ مصدر ہے لَأُكَفِّرَنَّ کے معنی میں، جو کہ تاکید ہے اس کے لیے، کہ ثواب ہے من عند اللہ، اللہ کی جانب سے ثواب ہی ثواب ہے۔ فیہ التفات عن التکلم، اس میں التفات ہے تکلم سے۔ کیا مطلب؟ پہلے بات چل رہی تھی، اللہ فرما رہا تھا میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، جب میرے راستے میں قتل کیا گیا، میرے راستے میں قتال کیا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ یہاں میں کی بات چل رہی تھی، تکلم کی، اچانک سے آ گیا کہ ثواب ہے اللہ کی جانب سے، یہ نہیں کہا کہ میری جانب سے، اللہ کی جانب سے۔ اس کا مطلب التفات ہو گیا، یعنی ایک جملے سے دوسرے جملے کی طرف، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا۔ واللہ عنہ حسن الثواب الجزاء، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے بہترین ثواب۔ یہ ہے جی، دیکھو جی، الجزاء، ثواب کا مطلب جزا، بدلہ۔ ونزل، اور نازل ہوئی آیت، لما قال المسلمون، جبکہ کہا مسلمانوں نے، اعداء اللہ، جبکہ کہا مسلمانوں نے کہ اللہ کے دشمن ہیں، فیما نرا من الخیر، اچھا جی، ان چیزوں میں جو کہ ہم دیکھتے ہیں، ان چیزوں میں جو کہ ہم دیکھتے ہیں خیر۔ ونحن فی الجہد، اور ہم جو ہے مشقت میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دشمن جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمن کہاں ہیں؟ وہ بڑی خیر کے اندر موج کر رہے ہیں، اور ہم ایمان والے ہیں، حق پر ہیں، اس کے باوجود بھی ہم دکھی ہیں، یہ کہنا چاہا۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، لا یغرنک تقلب الذین کفروا، یہ تصرف فی البلاد، نہ دھوکے میں ڈالے تم کو ان کافروں کا گھومتے پھرتے رہنا، ان کا تصرف کرنا، فی البلاد، شہروں کے اندر، بالتجارت والکسب، کہ تجارت اور قصب اور معاش کے اندر بہت زیادہ ہو رہا ہے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع ہوا متاع قلیل، یہ جو ہے تھوڑا سا ساز و سامان ہے، یتمتعون بہ فی الدنیا، یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے دنیا کے اندر۔
یسیرن تھوڑے دنوں کے لیے، ویفنا پھر یہ فنا ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے آخرت میں کچھ نہیں ملنا۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، الفراش ہی بہت برا ٹھکانہ، بہت برا بستر ہے جہنم۔ ہیا کہتے ہیں لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب سے ڈرے، لہم جنات تجری، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جو کہ جاری ہے، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین ای المقدرین الخلود فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، نزلاً، مہمانی کے طور، مہمانی ہوگی وہ اللہ کی طرف سے، مہمانی، نزلاً من عند اللہ، اللہ کی جانب سے مہمانی، کہتے ہیں نزلاً ہوا ما یعد للضیف، نزلاً اسے کہتے ہیں جو مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ونصبہ علی الحال، نزلاً کے اوپر جو نصب ہے، زبر ہے، یہ حال ہونے کی بنیاد پر ہے، من جنات، جنات جو اوپر لفظ آیا تھا جنات تجری میں، اس سے حال ہے، والعامل فی الحال معنی ظرف، اور اس میں عمل کرنے والا ظرف کے معنی ہے، من عند اللہ، مہمانی اللہ کی جانب سے، وما عند اللہ من الثواب، کہتے ہیں نہیں ہے اللہ کے پاس من الثواب، ثواب، خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ثواب ہے، خیر للابرار، بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے، من متاع دنیا، دنیا کے ساز و سامان سے اللہ کے پاس جو ثواب وہ جو ہے بہتر ہے۔ یہ ہے جی وَإِن من اہل الکتاب، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے بے شک، اور نہیں ہے اہل کتاب، لمن یؤمن باللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ پر، یہ ہے جی کہ بعض اہل کتاب، بے شک بعض اہل کتاب وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، کا عبداللہ بن سلام و صحابی بن نجاشی، جیسے کہ عبداللہ بن سلام صحابی بن گئے، ان کے ساتھی صحابی بن گئے، نجاشی بادشاہ عیسائی تھے وہ صحابی بن گئے، تو اہل کتاب تو صحابی بنے، وما انزل الیکم، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور ان کتابوں پر جو نازل کی گئی تمہاری طرف، یعنی قرآن، وما انزل الیہم، اور جو نازل کی گئی کتابیں ان کی طرف، آئی تورات والانجیل، خاشعین، اس حال میں کہ وہ ڈرتے ہیں، للہ، اللہ سے، کہتے ہیں حال ہے، خاشعین کا لفظ ہے، من ضمیر یؤمن، کہتے ہیں یؤمن کی ضمیر سے حال ہے، مراعن فیہ، اس میں رعایت کی گئی ہے، معنی من کے معنی کی رعایت ہے، ای المتواضعین للہ، یعنی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ التی عندہم بالتوراۃ والانجیل من نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہیں خریدتے بیچتے ہیں اللہ کی آیات کو جو کہ ان کے پاس تورات اور انجیل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں ہے، ثمنا قلیلا، تھوڑے پیسے لے کر، من الدنیا، دنیا کے تھوڑے پیسے لے کر، یکتموہا، یہ کہ اس کو چھپاتے ہیں، یعنی یہ نہیں چھپاتے، وہ انہوں نے دوسرے یہودیوں نے حضور کی صفات کو پیسے لے کر کے چھپا لیا تھا، خوفاً، لیکن جو اچھے ہیں انہوں نے نہیں چھپایا، خوفاً علی الریاستی، جو برے ہیں ان کو خوف تھا اپنی ریاست ختم ہو جانے کا، کافعل غیر من الیہود، جیسا کہ ان کے علاوہ یہودیوں میں سے لوگوں نے کیا، فرماتے اولئک لہم اجرہم ثواب اعمالہم، ان کے لیے ان کے اعمال کا ثواب ہوگا، عند ربہم یؤتونہ، ان کے رب کے پاس دیا جائے گا ان کو، مرتین، 2 مرتبہ، کما فی القصص، جیسا کہ سورہ قصص کے اندر ہے، کیا ہے قصص کے اندر، کہ جو یہودی عیسائی ایمان قبول کرتے ہیں ان کے عمل کا ڈبل ثواب ملتا، ہمیں ایک نماز کا 27 ملے گا، 27 دھنی، ان کو ملے گا 54 نمازوں کا ثواب ملے گا، ڈبل چلے گا ان کا، ہمیں 1 لاکھ کا ثواب ملے گا مکہ میں نماز پڑھنے کا مسجد حرام کے اندر، انہیں 2 لاکھ کا ملے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے، یحاسب الخلق، مخلوقات کا حساب لے گا، فی قدر نصف نہار من ایام الدنیا، دنیا کی دنوں میں سے نصف آدھے دن کے بقدر میں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، علی الطاعت، جمع رہو، صبر یعنی صبر کرنے مراد جمع رہو اطاعت پر، والمصائب، اور مصیبتوں پر صبر کرو، وعن المعاصی، گناہوں سے بچو، یہ تینوں معنی آ گئے صبر کے یہاں پر، وصابر الکفار، اور کفار کے ساتھ میں مقابلہ کرو، فلا یکونوا اشد صبرا منکم، پس نہیں ہوں گے وہ تمہارے مقابلے میں زیادہ صبر والے، ورابطوا، اقیموا علی الجہاد، جہاد پر قائم رہو، واتقوا اللہ فی جمیع احوالکم، اپنے تمام احوال کے اندر اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تفوزون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تفوزون، کامیاب ہو جاؤ، بالجنت، جنت حاصل کر کے، تنجون من النار،
اور جہنم سے بچ جاؤ اور جو ہے جنت میں چلے جاؤ، یہی کامیابی ہے، کامرانی ہے، اس سارے دنیا کے جھمیلے سے بچانے کا سب سے آسان راستہ ہے۔ یہ ہے جی بات، نہیں سمجھ میں آئی آپ کی؟ یہ سورت پوری ہو گئی جی۔ سورۃ النساء مدنیۃ و خمس او ست او سبع او سبعون آیۃ۔ سورہ نساء مدنی صورت ہے اور اس کے اندر کتنی؟ پہلے ہے 5، خمسن مانے 5، او ستن مانے 6، او سبعن مانے 7، 5 6 7، او سبعون آیتن یا 70 آیتیں ہیں۔ کیا مطلب؟ اس میں 175 ہیں یا 176 ہیں یا 177 آیتیں ہیں۔ یہ ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے اہل مکہ، اے لوگو یعنی اہل مکہ، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، ای عقاب ہو یعنی اس کے عذاب سے، بئیں طور کے بان تطیعوہ کہ اس کی اطاعت کرو گے تو بچ جاؤ گے۔ الذی خلقکم من نفس واحدۃ آدم، اور تم کو پیدا کیا ایک نفس سے، ایک جان سے، وہ ہیں حضرت آدم۔ وخلق منہا زوجہا، اور حضرت آدم ہی سے، ایک نفس ہی سے پیدا کیا ان کی بیوی کو، حوا کو پیدا کیا، حوا بالمد، مد کے ساتھ، حوا من ضلع من اضلاعہ، ان کی پسلیوں میں سے ایک پسلی سے، یسرا بائیں پسلی سے۔ یہ آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے مگر ہر چیز کا ٹیڑھا پن اس کا عیب نہیں، اس کی خوبیاں بھی ہوا کر بتایا تھا آپ سے میں نے۔ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب عورت کو ٹیڑھی پسلی سے کہا گیا تو اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے، اٹ از کمپلیٹلی رانگ۔ صحیح بات یہ ہے کہ ٹیڑھا پن بھی خوبی ہے، بلکہ بعض نہیں ہزاروں چیزوں کے اندر ٹیڑھا پن خوبی ہے، اور ان کے اندر ٹیڑھا پن نہ ہو بلکہ سیدھی ہو تو اس کا عیب ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ ایسی ہزاروں چیزیں گھروں میں دیکھ لیں، جتنی چیزیں ٹیڑھی ہیں اور ٹیڑھا رکھتے ہوئے ہی کام آ رہی ہیں، ٹیڑھی ہے ٹیڑھا رکھتے ہوئے ہی کام آ رہی ہیں، تو اس لیے جو ہے اگر وہ ٹیڑھی نہ ہو سیدھی ہوں تو وہ ان کا سیدھا پن عیب کہلائے گا اور ٹیڑھا پن ان کی خوبی کہلائے گی۔ تو یہ ہے جی بات، تو ہر ایک کا الگ الگ حساب ہے، اس کو عیب نہیں سمجھنا، اس کو اپنی خوبی سمجھنا۔ جیسا کہ چمچہ آگے سے ٹیڑھا ہوتا ہے، اگر سیدھا ہو تو پھر وہ کام نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آئی جی بات؟ یہ بتاؤ چمچے کے اندر اگر چھید ہوں تو یہ عیب ہے یا خوبی ہے؟ ایک چمچ ہے آپ کے ہاتھ میں، ہاں جو چمچ، جو چھید والا چمچ نہیں آتا، وہ چاول والا آتا، کون سا آتا وہ؟ اب کوئی کہہ لے کہ صاحب چمچ خراب ہو گیا، چمچ میں چھید ہو گئے، صاحب چمچ میں چھید ہو گئے، خراب ہو گیا۔ ابے اللہ کے بندے، چھید ہونا یہ تو دیکھو، اگر کسی اور چیز میں ہو جائے، مان لیجئے آپ کی جو چھت ہے اس میں چھید ہو گیا تو یہ خوبی ہے عیب ہے؟ یہ تو عیب ہو گیا، گھر جو ہے ٹپکے گا، سارے گھر کے بھیگیں گے، ٹھنڈ پڑ لئی بڑھیا والی۔ لیکن چمچ میں جو چھید ہوتے ہیں جس سے چاول اٹھاتے ہو اوپر، چاول والا ہوتا، کون سا والا ہوتا، بہرحال چھید والا چمچہ ہوتا، مجھے نہیں پتا کیا استعمال کرتے ہو صاحب، تو وہ جو چمچہ ہوتا ہے چھید والا، اس کے چھید عیب نہیں ہے، گھر کے جو چھت ہے اس میں چھید عیب ہے۔ تو یہ ہے کہنے کا مطلب کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ اگر ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے تو یہ ٹیڑھا پن عیب نہیں ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ ارے بتاؤ تم ٹیڑھے ہو نہیں ہو؟ ارے خوبی ہے، ہاں ہاں ٹیڑھے ہیں تو صحیح ہے، اس کا مطلب خوبی ہے۔ ہاں یہ بھی ساتھ میں کہو کہ اور ہمارا ٹیڑھا پن خوبی ہے، یہ بھی ساتھ میں لگایا کرو۔ ہم اگر سیدھے ہوں تو یہ ہماری خوبی نہیں ہوگی، یہ بھی ساتھ میں جوڑ لیا کرو۔ بہرحال تمہاری بات سمجھ میں آ گئی، سمجھانا مقصد تھا، یہ مثالیں ویسے ہی دی دی میں نے۔ یعنی کوئی بھی آدمی اس بات تو کہے کہ صاحب ٹیڑھا سیدھا ٹیڑھا، ارے اللہ کے بندے، ٹیڑھا پن ہر چیز میں عیب نہیں ہے اور سیدھا پن ہر چیز میں خوبی نہیں ہے، کہیں سیدھا پن بھی جو ہے عیب ہوتا ہے اور کہیں ٹیڑھا پن خوبی ہوتی ہے، موقع محل کی چیزیں ہیں۔ یہ ہے جی، وبس فرق ونشر، اور پھیلا دیا پھر ان دونوں سے، منہما ان دو آدم حوا سے، رجالاً کثیرا ونساء مرد عورتوں کو، سارے دنیا پھیل گئی پھر اس کے بعد میں۔ واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو تم اس اللہ سے، تساءلون بہ والارحام،
کہ جس کے ذریعے سے تم جو ہے سوال کیا کرتے ہو، مانگتے ہو۔ تساءلون کہتے ہیں یہ تساءلون تھا، فیہ ادغام التا، ایک تا کا ادغام کر دیا گیا فی اصل کے اندر، فی السین سین کے اندر، وفی القراءۃ بالتخفیف، اور ایک قراءت میں تخفیف کے ساتھ بھی ہے، بحذفها اس کو حذف کر کے، تساءلون بھی ہے اور تساءلون بھی ہے، بِهِ فیما بینکم حیث یقول بعضکم لبعض، تمہارے درمیان میں جس حیثیت سے کہ تم میں سے بعض سے کہتے ہیں اسألک باللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اللہ کے واسطے، تو اللہ کے واسطے مانگتے ہو، وانشدک باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر یہ بات کہتا ہوں، اس طرح کے الفاظ بولتے ہو، اس کا مطلب ڈرو اس اللہ سے، ڈرو اس اللہ سے جس اللہ کا نام لے کر تم مانگتے ہو، واتقوا الارحام، اور تم قطع رحمی سے ڈرو، الارحام یعنی ان تقطعوها، یعنی قطع رحمی کرنے سے ڈرو، رشتہ داریاں ختم کرنے سے ڈرو، وفی قراءۃ بالجری، اور ایک قراءت میں جر کے ساتھ ہے، عطفاً عطف ہے علی الضمیر، ضمیر پر، فی بھی جو کہ بھی کے اندر ہے، فی بھی کے اندر ضمیر ہے اس پر عطف ہے، وکانوا، اچھا جی، یعنی بھی والارحام، می پڑھا جائے گا، می پھر ہی کے اوپر جو ہے عطف ہو جائے گا، کہتے ہیں عطفاً علی الضمیر بھی فی بھی، وکانوا یتناشدون بالرحم، اور وہ جو ہے، اچھا جی، ایک دوسرے کی تعریف کیا کرتے تھے، بالرحمی، یا صلہ رحمی پر، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے پر نگہبان ہے، حافظاً حفاظت کرنے والا، لِاعمالکم تمہارے اعمال کی، فیجازیکم بہا ان کا بدلہ دے گا تم کو، لم یزل متصفا بذالک، برابر وہ متصف ہے اس کے ساتھ، ونزل فی یتیم طلب من ولیہ مالہ، یہ نازل ہوئی ہے اس یتیم کے بارے میں کہ جس نے اپنے ولی سے اپنا مال مانگا تھا، فمنعہ، اور اس نے منع کر دیا تھا، بس جی رہنے دو، یہ آگے جو ہے بات چل پڑے گی، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے، آئے گا اس میں 2 نکاح 3 نکاح 4 نکاح، اس کی کچھ حکمتیں ہیں وہ آئیں گے آپ کے سامنے، کل اس کو وضاحت سے ہی پڑھائیں گے نیچے، چلیے بس، یہ گنجائشیں کیوں ہیں نکاحوں کی، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کرنا واجب ہے یا نہیں کیے تو کیا، تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے کل آ جائیں گی، چلیے گا جائیں، ہاں ارے ہاں وہ ہم بھول گئے اصل میں ڈالنا، ابھی ہم اس کو کرتے ہیں، بس ریڈی کرتے ہیں، ریڈی کر کے ڈالتے ہیں، ایک تو بنی بنائی ہے، 2 ایک کل کی اور ایک آج کی، نہیں ایک پرسوں کی اور ایک آج کی، یہ دو نہیں ڈلی، اس کے والی بھی ایک ڈلی نہیں، لیکن ہے میرے پاس، وہ بنی بنائی ہے، وہ ڈالنے کی دیر ہے، بس ڈال دیں گے، کوئی دقت نہیں، سب ڈال دیں گے، 3 ڈلیں گے آج ایک ساتھ، 3، یہ تو مطلب ہوا تمہارا۔